چلیں بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. سورہ قلم کی یہ آیات چل رہی تھیں. کافی عرصے بعد ان آیات کا دوبارہ درس ہم نے شروع کیا ہے. یہ غنیمت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ کہاں سے یہ آیات ہم نے دوبارہ شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ان آیات میں ارشاد فرمایا. میں پچھلی آیتوں کا خلاصہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ اگر وہ خلاصہ شروع کیا تو 6 مہینے پھر اسی خلاصے میں لگ جائیں گے. میرے اگر قرآن کے تفسیر کے لیکچر سننے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ, صرف اس میں آیت ہی ہو, تو وہ الگ سے ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو رہے ہیں. تفسیر لیکچر نمبر 1 2 3 4 5 32 ہو چکے ہیں. اس میں صرف آپ کو قرآن کی آیت کی تفسیر ملے گی, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ کو دائیں بائیں میں جاتا ہوا نظر نہیں آؤں گا. یہ جو درس ہوتا ہے نا, اس میں قرآن کی آیت سے جو مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں ان مفہوم کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے آیت سنی, بڑا اچھا انٹرویو تھا ان کا یوٹیوب پہ, وہ میں نے پورا ریٹن میں لکھا کرونا وائرس کے بارے میں نا, کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ایک علماء کے گروپ میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو شائع ہوا. ڈاکٹروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو میڈیکل سائنس کی ٹرم اتنی استعمال کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بول کیا رہے ہیں. وہ ایک عام فہم اصطلاحات استعمال نہیں کرتے, وہ بہت ہی گھما دیتے ہیں بات کو. علم ہونا کافی نہیں ہے, اس علم کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے, وہ لوگوں کو سمجھانا کیسے, لوگوں کی سطح پہ اتر کے. یہ ٹیچر کا کمال ہوتا ہے. ہر صاحب علم معلم نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات. جب آپ کے پاس علم آتا ہے نا تو آپ کی مینٹل اپروچ لوگوں سے اوپر ہو جاتی ہے. کسی بھی فیلڈ میں جب آپ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ تھوڑے اوپر ہو جاتے ہیں. اوپر والے آدمی کا دیکھو 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ اوپر فلیٹ سے آپ نے جھانکا, نیچے بندہ ہے, بیل بجائی اس نے, آپ وہیں سے پوچھ رہے ہیں کون ہے بے, ہیں بھائی وہیں سے. اب یہ نہیں کہ نیچے آ جاؤ, نیچے آ گئے تمیز سے اس کے سامنے پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. آپ کہہ رہے ہو یار کون 6 منزلہ سے نیچے آئے, وہیں سے کھڑے کھڑے کون ہو ہوتا ہے نا. وہ بتا رہا تھا میں عبدالستار, ہیں ایسا ہی ہوتا نا, ہیں کیا بول رہا ہے بھائی, بھائی میں عبدالستار غفار. آدھا گھنٹہ نام پہچاننے میں لگتا ہے. کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہو, اس کا نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو, لیکن اتنی اوپر سے آپ کو اس کی شکل نظر آ ہی نہیں رہی ہوتی. اچھا بھائی ستار کیا کام ہے, اب وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی وہی ہمارے خاندان میں ایک اونچا سنتے تھے نا, ابھی بھی زندہ ہیں, عمر کافی ہو گئی, خاتون ہیں, اونچا سنتی تھیں. تو ان سے کسی نے پوچھا میرے والد صاحب کے بارے میں, چھوڑو یہ بھی نہیں سناؤں گا والد صاحب کے بارے میں. ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب کی گاڑی ایک محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی گاڑی جل گئی, گاڑی میں آگ لگ گئی نا, تو ان کی گاڑی جل گئی ہے. کہنے لگے ہائے ہائے, ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا. وہ حیران بتانے والا, یار گاڑی جل گئی ہے, اس کا نورانی چہرے سے کیا تعلق ہے. پتہ چلا وہ سمجھی کہ ان کی داڑھی جل گئی ہے. پوچھا کہ بھائی اکرم کہاں ہے, اکرم. انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. اکرم الماری میں کیا کر رہا ہے بھائی. اچھا میں سمجھی آپ پوچھ رہے تھے بکرم کہاں ہے. تو اس طرح کے بڑے بہروں کے ایسے بڑے لطیفے ہوتے ہیں. تو آپ نے وہیں اوپر والی منزل سے جھانک کے
پوچھنا کون ہے بھائی, کہاں سے آیا, کتنی ٹینشن, اس کو بھی چیخنا پڑے گا, خود بھی تکلیف میں, اس کو بھی تکلیف میں. وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی سطح سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. او بھائی ورزش ہو جائے گی, یہ سوچ کے نیچے آ جاؤ. لفٹ لگی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہیں تو سیڑھیوں سے آؤ گے تو واپس جاؤ گے, تھوڑا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہو جائے گا, ایکسرسائز ہو جائے گی, یہ سب چیزیں سوچ کے آ جاؤ نیچے. تو جیسے ایک فلیٹ میں آدمی کھڑکی سے جھانک کے ہی سارے کام نمٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارے ہاں جس کے پاس جب علم ہوتا ہے نا, تو اس کا جس فیلڈ کا بھی علم ہوگا تو اس میں تو فلیٹ میں وہی ہے نا. ممکن ہے وہ علم دین میں کنویں کے اندر ہو دین کے معاملے میں, لیکن جب جو علم اس کے پاس ہے اس میں تو سب اس کے محتاج ہیں. اب دیکھو یہاں جو ڈاکٹر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا, بڑا احترام کرتے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب ہم کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے باپ پھر وہی ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوگا, پتہ نہیں سٹا بھی لگا رہا ہوگا, لیکن ہم کیا کر دیں گے بھائی؟ احترام. اس لیے کہ ابھی محتاج کون ہے؟ ہمیں. اس کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو فلیٹ میں کبھی کوئی ہوتا ہے, کبھی کوئی اور ہوتا ہے. ہر ایک کا جو بھی علم ہے اس کے لحاظ سے اس کا فلیٹ الگ ہے. تو جیسے فلیٹ میں چڑھا ہوا آدمی نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتا سستی کی وجہ سے, ایسے ہی جس کے پاس تعلیم ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, یا بعض دفعہ علماء میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی گاڑی جو عوام کی سمجھ سے بالکل بالاتر. تو وہ انسان کہتا بھائی کرنا کیا ہے؟ بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا, کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں, وہ اتنا پیچیدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ بیچارہ, جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ, مجھ سے کوئی زکوٰۃ پوچھتا ہے نا کہ حضرت مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے, تو میں اس کو یوں نہیں بتاتا کہ بھائی یہ دیکھو کہ 4 چیزیں, سونا, چاندی, مال تجارت, نقدی, یہ 4 چیزوں کا مجموعہ کل یا بعض 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو. جس تاریخ کو آپ اس نصاب کے مالک ہوئے, اس پہ سال گزرنے کے بعد اگلے سال اگر اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے تو اس کا 2.5% دے دیں. سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن کھوپڑی میں اس کے نہیں آئے گا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی تمہارے پاس گولڈ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں ہے, زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ خالی گولڈ پہ نہیں ہوتی, گولڈ کے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولے سے اگر کم ہو تو کچھ نہ کچھ کیش رقم کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کم ہے, وہ ہوتی ہے ہر ایک کے پاس. گولڈ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پینٹ میں 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ اب اس کو بجائے اس کے کہ چکر میں ڈالا جائے اتنا گھما کے بھائی گولڈ ہے, ہاں دو زکوٰۃ. گولڈ نہیں ہے تو پھر اگلا اسٹیپ, وہ 4 چیزوں پہ آنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جب ایک چیز ہے تو بس گولڈ ہے تو اب کیش ہے, کیش اماؤنٹ کتنا ہے بھائی؟ اتنا ہے, اس پہ بھی دے دو. قرضے نکال دینا اس سے جو آپ پر دینا ہے وہ مائنس کر دینا, لینا ہے وہ پلس کر دینا. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے ہم نے, یہ تو میں بتا رہا ہوں لیکن ہر شخص کے لحاظ سے الگ طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. میں اپنی پھپھی کو دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ. میں کہتا ہوں یار ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس کوئی اضافی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو, کیونکہ پراپرٹی اگر ہے تو وہ 40,000 سے زیادہ ہی کی ہوگی, کم کی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو بھائی کوئی اضافی پراپرٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے. میں کہتا ہوں نہیں دے سکتے, الا یہ کہ قرضہ پراپرٹی سے بھی زیادہ ہو. نہیں پراپرٹی نہیں ہے تو بھائی ان سے بس اتنا پوچھ لیں کہ گولڈ وولڈ تو نہیں ہے؟ گولڈ ہے, نہیں دے سکتے بھائی. گولڈ کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اتنا تو ہو, 1 ذرہ تھوڑی رکھا ہوا ہوگا. اچھا بھائی یہ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں پورا سال کوئی ایسی چیز ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو. عام طور پر نہیں ہوتا ایسا, تو بھائی دے سکتے ہیں. تو کتاب کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, عوام کو بتانے کا اسٹائل بولو بھائی کچھ اور ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں پردے کے مسائل, اب میں کیا تفصیل میں جاؤں, یہ تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی بہت سے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں, جب آپ ان سے صحت کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں تو ڈیفائن بہت اچھی طرح سے آپ کی مقام پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی نا, ہمیں کیا اتنی اس کی پیچیدگیوں کا.
تو ہمیں تو بھائی دیسی اسٹائل میں بتاؤ کہ 3 پراٹھے کھا سکتا ہوں 2 پراٹھے کھا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا. صبح ناشتے میں چائے پراٹھا پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا, سیدھی بتا دو, سیدھا بتا دو بھائی. دودھ جلیبی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا. اب آپ کے ایکچولی اس میں کاربوہائیڈریٹ کا وہ ایکچولی وہ اتنا کاربوہائیڈریٹ پبلک کو کیا پتا کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی وہ اس میں جب آپ گلوکوز لیول بڑھے گا. ابے بھائی تو یہ بتا پراٹھا کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا یہ بتاؤ سیدھے. تو یہی ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی نہیں چلتا, سیدھا بتاؤ بھائی. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے علامہ شامی نے, خلیفہ کا سچا واقعہ, کہ انہوں نے ایک مفتی صاحب کو بلایا سرکاری دربار میں, کچھ مسائل پوچھے بادشاہ نے کہ میری یہ وراثت ہے, میں مر جاؤں گا تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو, فلاں کو اس طرح حصہ ملے گا بشرطے کہ اتنا لگا دیا نا. اس نے کہا بھائی یا تو وہ شرطیں مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا, یا یہ شرطیں ہٹا دو یہاں سے. تو وراثت کے مسائل میں بھی بعض دفعہ بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے. تو ٹیچنگ جو ہے نا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم تھا, عرب کے بدوؤں کو اتنا اٹریکٹ کیا وہ کہ آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن دی بلکہ معلم بنا دیا صحابہ کرام کو, ایسے طریقے سے سکھائے. وہ کوئی فارمولے نہیں بتائے جیسے ہم کیلکولیشن کر کے ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. بہت مثالیں کتنی سادہ دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی مثالیں دیکھو, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. فرمایا جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں ہے. کیسی پیاری مثال دی. اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سمندر کی تہ میں ہو, جس کے اوپر سمندر کا اندھیرا اور لہروں کا اندھیرا, لہر پہ لہر چڑھی ہوئی ہے, رات کا اندھیرا, ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ اندھیرا اندھیرے پہ سوار نہیں ہو سکتا. اب کوئی فلسفی آگے بولے اندھیرا تو انرجی بھی نہیں ہے, لائٹ تو پھر بھی انرجی میں آتی ہے نا, اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کے اوپر چڑھے گا کیسے؟ ارے بھائی کوئی چیز ہو نا جو اس کے اوپر, یہ تو مثال ہی غلط ہے, اندھیروں پہ چڑھے ہوئے ہیں. لیکن جس کو سمجھانا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے پھر اوپر تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں جن کے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, تہیں لگی ہوئی اندھیروں کی, اور وہ اندھیروں کی تہوں کا پوٹلا رکھ کے اس کے سر پہ رکھ دیا ہم نے, گھپ اندھیرے میں. اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے, لم یکد یراہا, دیکھنا تو دور کی بات, قرآن کے الفاظ ہیں. لم یکد کا مطلب ہے کہ امپاسبل, ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لے. ہم ہوتے تو ہم مثال دیتے کہ جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ نہیں سکتا. نہ قرآن نے کہا یہ سمجھا, اس سے سمجھ میں تھوڑی آئے گی بات. لم یکد یراہا, دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاتھ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ کو دور اور قریب کیا جا سکتا ہے. آپ کی دور کی نظر کمزور ہے, قریب کر لیں, قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لیں. تبھی دیکھو جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کبھی یوں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, بھئی جہاں حرف سمجھ میں آنا شروع وہی روک دو اس کو, ہے نا ایسے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. یہ غیر مسلم ہے نا, ان بیچاروں کی ساری زندگی صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتی ہے. یہی نہیں پتہ چلتا صحیح کیا ہے اور بھائی غلط سے بچنا ہے, صحیح پہ چلنا ہے, یہی ہے نا سیدھا راستہ. تو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے, کسی بھی ایسے شخص کو لاؤ جو اسلام کو نہیں مانتا, میرے سامنے بٹھاؤ یا مجھے اس کے سامنے بٹھاؤ, میں اس سے بولوں گا تو صحیح کی کو ڈیفائن کر کے بتا دے کہ صحیح کہتے کس کو ہیں. میں ایک چیز کا پوچھوں گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ صحیح ہے غلط, قتل کرنا صحیح ہے غلط ہے. دیکھو کسی کو پیسوں کے لیے قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا, عقل سے نہیں آپ فیصلہ کر سکتے کہ یہ غلط ہے. ابھی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں شہد کے چھتے پہ ایک گورا چڑھا ہوا, وہ پہاڑ کے اوپر نا اتنا بڑا مکھیوں کا چھتا, وہ اس نے کیا کیا ہے, وہ اپنا لباس پہن کے وہ چھورے سے نا ساری مکھیوں کو گرایا,
وہ مکھیاں اس پہ چپک رہی ہیں, دھوئیں سے مار رہا ہے کہ مختلف, اور وہ سارا چھتا لے کے پتلی گلی سے نکل لیا. اس میں نیچے کمنٹس کہ یہ بہت ظلم ہے مکھیوں کے ساتھ. یہ مکھیوں کے ساتھ کیا ہے, کتنی محنت سے پہاڑوں پہ انہوں نے بنائے, اور وہ چھوڑنی نہیں ہے. وہ چھتے سے اتنا عشق ان کو, جیسے مالک مکان پرانے کرایہ دار کو گھر سے نکال دے, بلکہ مکھیوں کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے جیسے کرایہ دار مالک مکان کو نکال رہا ہو. اصل تو مالک مکان مکھیاں تھی نا. کرایہ دار کی کیا حالت ہوتی ہے اگر مالک مکان ہی کو نکال دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو مالک مکان مکھیاں تھیں یا ہم تھے؟ بولنا پڑے گا بھائی. مالک مکان کون ہے؟ وہ تو مکھیاں ہیں. اور انہوں نے کنسٹرکشن کا کام خود کیا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ گھر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو مکھیوں نے تو واقعتاً اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے. اتنی محنت مکھی نے کی ہے. ہم اور آپ اپنا گھر بنانے میں اتنی محنت نہیں کرتے. نہ صرف اس کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں بلکہ اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیتے ہیں. وہ بیچاری بے یار و مددگار پھر رہی ہوتی. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے گوروں کے, رانگ, وہ جو انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں, اور افسوسناک اس طرح کے نا. تو کسی گورے نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ افسوسناک اس لیے نہیں ہے, ایکچولی ہم بھی تو یہ مچھلیاں بھی تو ہم شکار کرتے ہیں نا کانٹے کے ذریعے, تو وہ بھی تو ہم کھاتے ہیں, تو جب اس پہ ترس نہیں آتا تو اس پہ کیوں آ رہا ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. اس کا اصل یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ پھر ان پہ بھی ترس آنا چاہیے. بھائی وہ بھی غلط کر رہے ہو. ان مچھلیوں سے کانٹا لگا کے ان کو گھسیٹ کے جان کیوں لے رہے ہو بھائی ان کی. ویجیٹیرین جو ہے وہ یہی تو کہتا ہے, ارے جو سبزی کھاتے ہیں یار, ایک تو رمضان کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, بہت ہی ڈھیلے لگ رہے ہو. جو سبزی کھاتے ہیں, جو سبزی خور لوگ ہیں, ان کی دلیل یہی ہے نا کہ ان جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کیسے ان کو کھاتے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کی قسم کوئی دلیل نہیں ہے کہ شہد کی مکھی چھتا بنائے اور آپ اسے دھواں دے کے مار دو اور سارا شہد ہڑپ کر جاؤ, بیچو بھی. وہ بیچاری پھر دوسرا گھر تلاش کر رہی ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس عمل کے جائز ہونے کی کہ بھینس سے ساری زندگی دودھ نکالو, جب اس کی ہڈیاں چوس لی آپ نے اور وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی, اب خدمت کے قابل نہیں رہی, تو اس کی سیوا کرنی چاہیے تھی, اس کو دعائیں لینی چاہیے تھی. اس بڑھاپے میں آپ نے فوراً کاٹ کے اس کے چبلی کباب بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دی. ساری زندگی خدمت کا یہ صلہ دیا آپ. ماں اتنا دودھ نہیں پلاتی جتنا آج کل تو مائیں نے ویسے بھی چھوڑ دیا ہے, بھینس ہی کا چل رہا ہے. تو اتنا دودھ, حشر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ نیچے گورے نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے. حقیقت ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اگر مذہب کو نکال دو گے درمیان سے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر. اور اسی بیس پہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کا خون بھی اسی بیس پہ چوستے ہیں. وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ یار جنگل میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے. اس کا مطلب نیچر کا سسٹم ہی یہی ہے کہ زندہ رہنے کا حق صرف کس کو ہے؟ طاقتور کو. یہ جو ہٹلر تھا جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا, اس کے کیا اصول تھے؟ یہی تو تھے بھائی, طاقتور ہے وہ حکومت کرے گا. یہ کسی دوسرے ملک پہ کس بیس پہ قبضہ کر رہا تھا؟ اسی بیس پہ بھائی ہم طاقتور ہیں. اور وہ ڈارون کا نظریے سے بھی اس نے وہ لیا تھا کہ ہماری جو نسل ہے نا وہ ترقی کرتے کرتے ہم بہت آگے تک نکل گئے ہیں, باقی یہ سارے کیا ہیں, بندر سے ان کا رشتہ قریبی, ہمارا رشتہ تھوڑا دور ہو گیا ہے. یعنی بندر جو کنورٹ ہوا ہے نا انسان میں, تو ہم لوگ کنورٹ ہو کے بہت آگے جا چکے ہیں. یہ ابھی پیچھے دوسری قومیں ابھی پیچھے آ رہی ہیں ہمارے, تو ہم زیادہ اشرف المخلوقات ہیں. تو ہر ایک کے پاس دلائل ہیں, اور ہومو سیکس کے دلائل بھی ہیں ان کے پاس. اس کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے, زنا کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے. یہی چرس جو ہے اینٹی ڈپریشن کا نام دے دو اس کو, اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دو. یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ خودکشی ثواب کا چیز باعث ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری قوموں میں خودکشی کرنا ثواب ہے. اس کو بہادر, یہ جو خودکشی اتنی ان قوموں میں آئی ہے ان کے مذہب سے آئی ہے کہ یار بہادر آدمی ہے, خود مر گیا. اور یہ تو وہ خودکشی ہے جس کو دنیا غلط کہتی ہے, اس لیے ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں اس کو. لیکن ایک قتل وہ ہے جس کو صرف اسلام حرام کہتا ہے, دنیا حرام نہیں کہتی. آپ کو پتہ ہے یورپ میں, امریکہ میں جو پیشنٹ زندگی سے مایوس ہو جائیں ان کو یہ الاؤ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے اپنے آپ کو مروا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر کے لیے ان کا قتل کیا ہو جاتا ہے؟
بولو نا بھائی, اجازت ہے. وہ پیپر لکھ, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹر کو یہ لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ مجھے مار دیں. ڈاکٹر مار دیتا ہے. ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے ان کے لقب ہوتے ہیں ڈاکٹر. آپ لکھیں یوٹیوب پہ ڈاکٹر ڈیتھ, ایسے ڈاکٹر آ جائیں گے. اور حقیقت ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یار جب ایک آدمی کو زندہ رہنے میں تکلیف کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ مر گیا تو سکون مل گیا نا, تو عقل کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. تو واہ, عقل کے لحاظ سے اگر یہ ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو آدمی فزیکلی بالکل فٹ ہے لیکن غموں کا مارا ہوا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اسی بیس پہ مار لے تو کیا جرم ہے پھر یہ؟ ارے مسئلہ تو غم کا ہے نا, تکلیف کا ہے. تکلیف صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے, مینٹلی بھی تو بہت سے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں نا, بلکہ بہت سے لنگڑے لولے سروائیو کر جاتے ہیں, ناکام عشق والے سروائیو نہیں کر پاتے, وہ زیادہ بڑے پاگل ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کا عشق ناکام ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر کو کہا مجھے گولی مار دے, ڈاکٹر نہیں مار رہا تو اس نے خود ہی اٹھ کے چھلانگ لگا لی, تو کیا ہے اس میں؟ عقل سے فیصلہ کرو. کوئی عقل کہہ سکتی ہے کہ غلط صحیح کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اسلام نے کہا جتنی بھی تکلیفیں ہوں, چاہے وہ فزیکلی ہوں یا مینٹلی ہوں, آپ نہ خود مر سکتے ہیں نہ ڈاکٹر کو ٹیکا لگانے کی اجازت دے سکتے ہیں. صبر. وجہ کیا ہے؟ یہ زندگی مسافر خانہ ہے. یہ بیکار نہیں ہے کہ اب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے تو آپ مار دیں اپنے آپ کو. نہ نہ نہ, آپ صبر کرنے کے قابل ہیں. یہ عبادت ابھی ہوگی, اب آپ صبر کا ثواب حاصل کریں. حتیٰ کہ آپ نماز روزے کے قابل بھی نہیں رہے نا, کچھ بھی نہیں, صبر کے قابل ہیں, بس آپ پڑھے رہیں اور آپ بولیں میرے مقدر میں یہی ہے. یہ صبر, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو تھا, تو میں ڈاکٹر لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی مشکل ٹرمز استعمال کرتے ہیں کہ پبلک کی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر تھے ذرا تمیز سے بات کر رہے تھے نا, یعنی عوامی انداز میں. تو میں نے پورا ان کا وہ باقاعدہ بیٹھ کے لکھا انٹرویو, اس کا پورا خلاصہ اس کو کمپوز کیا, اپنے مبارک کہہ لیں یا نامبارک جو بھی ہاتھوں سے, وہ میں نے اس کو پورا کمپوز کیا. وہ بات پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, وہ تو دماغ سے نکلی گئی. ہاں, اصل جو میں بتا رہا تھا. تو انہوں نے انٹرویو کے آخر میں ایک آیت پڑھی قرآن مجید. اچھا, وہ ڈاکٹر ہیں غذا کے ماہر, جیسے حکیم ہوتے ہیں نا, ماہر غذائیات. تو مجھے دلچسپی زیادہ اس لیے بھی تھی کہ وہ میڈیسن کو لفٹ نہیں کراتے زیادہ, علاج بالغذا. جیسے بھائی حکیم ہوتے ہیں نا, علاج بالغذا, اگر بشرطے کہ ہو بھی حکیم, ورنہ آج کل جو ہوتے ہیں ان میں ہوتے کم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان میں ایسا نہ کسی بھی حکیم کو نہیں دکھا دیا کریں, حکیم بڑے بڑے عجیب عجیب الٹے سیدھے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو جو صحیح ہو وہ ایک الگ بات ہے. تو جیسے حکیم ہوتے ہیں نا, حکیموں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا نا 90-99 سال کے ہم نے حکیم دیکھے ہیں, 100 سال کے بھی دیکھے ہیں. ڈاکٹر نظر نہیں آتے ہمیں 100 سال کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نیچرل لائف گزارتے ہیں. تحقیق تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے جو آیت پڑھی آخر میں, یطعمنی, ابراہیم علیہ السلام کا قول, الذی یطعمنی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ پوچھا گیا نا, فرمایا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ آیت پڑھی, انٹرویو ختم ہو گیا. میں نے اس آیت سے بہت سی چیزیں نکال لیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا درس ہوتا ہے نا اتوار کو, اس کا اسٹائل اور تفسیر کے دوالے درس کا اسٹائل مختلف ہے. کیونکہ لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس پہ ادھر ایران توران پتہ نہیں کیا پورا اس آیت کو بیان کیا کریں. یہ آیت ہی بیان ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو علمی نکات نکل رہے ہیں, جو اس میں مفہوم نکل رہا ہے, اس کو میں کھینچتا ہوں. باقی کسی نے قرآن کو صرف قرآن کی حد تک سمجھنا ہے تو اس کے لیے الگ سے درس ریکارڈ ہو رہے ہیں, وہ سن لیا کریں. تو اب میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ اللہ کی 3 صفات بیان کی. وہ کھلاتا ہے, وہ ہمیں پلاتا ہے, جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. اس آیت سے اشارہ کیا نکلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ کھا لیا کرو, کیونکہ وہ ان کی نسبت ڈائریکٹ کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف. اللہ نے دودھ پیدا کیا, دودھ پیو گے تو ڈائریکٹ نسبت یہ کون پلا رہا ہے ہمیں؟
آئس کریم کون کھلا رہا ہے؟ کھلا تو وہ بھی اللہ رہا ہے, لیکن اللہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار, بولو بھائی. وہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر نہیں بنایا کہ کوئی جگہ ہو جہاں سے آئس کریم نکل رہی ہو قدرتی خزانوں سے. قدرتی خزانوں سے دودھ نکل رہا ہے, وہی رکھا رکھا دہی بن جاتا ہے, زیادہ چینجنگ نہیں آئی اس میں. لیکن آئس کریم جو ہے نا وہ قدرتی خزانوں سے تیار نہیں ہوتی, وہ انسان نے بزنس کے نقطۂ نظر سے دماغ لڑایا, اس میں انسانوں کی صحت کا کہیں عمل دخل, ان کے ویژن میں. دیکھو ہر جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا اس کے پیچھے آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میرا اس سے مقصد کیا ہے. جو کام ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا, وہ مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ارے کیا ہو گیا, بولو نا بھائی, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو اور مقصد ہے آپ کا پیسہ کمانا. اس میں ہم مزید ایک اضافہ کر لیتے ہیں, حلال پیسہ کمانا. پیسہ کمانا مقصد ہے آپ کا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر انڈوں کے کام میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ہوگا, اور سونے کے کام میں فار ایگزامپل محنت زیادہ اور پیسہ کم ہوگا, تو آپ سونے کا کام کرو گے انڈوں کا؟ انڈوں کا بزنس کو آپ بولو گے یار اس میں پیسے زیادہ مل رہا ہے تو میں کیوں بلا وجہ گولڈ کی دکان کھول کے بیٹھوں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں, جتنی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ویژن مقصد انسان کو صحت پہنچانا, کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں, صحت پہنچانا قطعاً نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ ہم صحت کے لیے ڈبوں کی چیزیں کھا رہے ہیں, اس پہ کیونکہ لکھا ہوا ہے اس میں آئرن اتنا, میگنیشیم اتنا, پوٹاشیم اتنا. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کچھ بھی لکھ دو بھائی, تو اس کو کون جھانک کے دیکھے گا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یطعمونی, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کھلا رہا ہے نا وہی کھا لینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آم کھا لو, تربوز ویسے ہی کھا لو یار, سیب ویسے ہی کھا لو, گنڈیریاں چبا چبا کے کھا لو, گنے کا جوس پئیں گے جا کے. اس گنے کے جوس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ نہیں پلا رہا, وہ گنے والا پلا رہا ہے, لہذا وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پلاتا ہے. اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گنے کے جوس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں گنے والا اپنا جوس نہ ملائے. حقیقت ہے یہ. اس میں وہ کلر ملائے گا تو وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا خالص گنا, اور جب اس میں وہ اسکرین ڈالے گا تو آپ کو اور زیادہ خلوص کی مہک آئے گی اس کے اندر سے. آپ کہو گے یہ تو ہٹو بچو ہو گیا, یہ لگتا ہے پنجاب کے گنے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں مکھیوں کے جو جوس ہیں وہ ایک الگ پروٹین ملتے ہیں آپ کو اس سے, ٹھیک ہے نا. مکھیوں کی بیٹیں جو گنے والے نے کی ہوتی ہیں, وہ اس کو صاف کیسے کرتا ہے؟ وہ گیلا تولیہ لے کے, ابے بھائی اس تولیے سے تو وہ اور گندا ہو رہا ہے, وہ کوئی گھر سے تھوڑی لے کر آیا وہ تولیہ تو صبح شام 25 گنے صاف کر چکا ہے. وہ ساری بیٹیں جو ایک تولیے میں تھیں اگلے گنے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جب اس پہ وہ چلتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو الذی یطعمنی, ابراہیم کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام میرا رب مجھے کھلاتا ہے. تو بھائی اللہ جو کھلا رہا ہے نا وہی کھا لو آنکھ بند کر کے, مصنوعی چیزیں پہ مت جاؤ. مجھے نہیں پتا یہ فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں نہیں, اس میں ڈاکٹروں کا بڑا اختلاف ہے. اس چکن میں کیا کوئی کہتا ہے, کوئی بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جب جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دیسی مرغی ہے نا, جو کیڑے مکوڑے کھاتی ہے, زبردست طریقے سے گھومتی پھرتی ہے. یطعمنی ویسقین, مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. تو جو چیزیں اللہ پلا رہا ہے وہ پی لو. دودھ پلا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ پیپسی پلا رہا ہے. اگر پیپسی اللہ پلاتا تو اللہ قیامت میں پیپسی کی نہروں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک اسپرائٹ کی نہر ہوگی, ایک ڈیو, اور ایک شراب تک کا ذکر کر دیا, شراب بھی ہوگی. لیکن اللہ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. بھائی یہ تو تم خود پی رہے ہو, خود تمہاری ٹینشن نہیں ہے, تمہارا ہیڈ ہی گئی. ہم تو تمہیں شہد پلا رہے ہیں, ہم تو تمہیں دودھ پلا رہے ہیں, یہ چیزیں ہم تمہیں پلا رہے ہیں. تو آگے کیا فرمایا
وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں, شفا بھی کون دیتا ہے؟ وہ. اس میں بھی اشارہ ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, خود بخود ہو جاتا ہے. انسان کی باڈی میں اللہ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں, آٹومیٹیکلی باڈی اس سے فائٹ کرنا شروع کرتی ہے, جس کو ریزسٹنٹ پاور بھی کہتے ہیں, جس کو ڈاکٹر آج کل امیونٹیز, اس کا پتہ نہیں صحیح پروناؤنسیشن ہے کیا, امیونٹی ہے, امیون, کوئی کہہ رہے ہیں امیون ہے, کوئی کہہ رہے ہیں امیون ہے, ماہرین انگریزیات میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال امیون ہے یا امیون ہے, تو وہ آپ کا جو ہے نا دفاعی قوت. تو اس میں اس آیت میں کیا اشارہ ملتا ہے کہ بھائی نیچرل غذائیں کھاؤ نا جو اللہ کھلا رہا ہے, تو آپ کا اندر کا جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت برقرار رہے گی. چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے کھاؤ گے تو اللہ پھر شفا کا ذمہ دار بولو بھائی نہیں ہے. یہ اشارہ, یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے, یہ تفسیر نہیں ہے آیت کی. تفسیر تو یہ ہے کہ بھائی اب رب کو پہچانو, یہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے, اس کی توحید کی دلیل ہے, بتوں کی مخالفت کی دلیل ہے کہ یہ تو کم بخت نہ, یہ تو پاپے بھی نہیں کھلاتے ہیں بھائی. جن بتوں کی, ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کو سمجھا نا, جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو نظر آتے ہیں, خدا نظر نہیں آتا, تو جو نظر نہیں آتا لیکن کام تو نظر آ رہے ہیں نا اس کے, اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اصل آیت کی تفسیر تو یہ ہے, یہ علمی نقطے ہیں. تو میں جو یہ اتنی لمبی تفسیریں کھینچتا ہوں نا, اس لیے کہ اس کو موجودہ حالات پر منطبق کرنے کے لیے کہ اس سے ہمیں اسباق کیا کیا ملتے ہیں. تو آپ جب بصیرت کی آنکھوں سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہو نا, تو آپ کو اس میں بڑے موتی نظر آتے ہیں, ہر چیز ملتی ہے اس میں قرآن میں. تو اس میں پھر ایک آیت کو ایک ایک گھنٹہ بھی بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ پھر یہ اعتراض نہیں بنتا کہ یار یہ ایک آیت پہ مفتی صاحب نے اتنا ٹائم لگا لیا. تو اب میں اس لیے وہ سورہ قلم ہماری پتہ نہیں 1 سال سے چل رہی ہے, اللہ کرے اس سال ختم ہو جائے, تو میں آج جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ایسے آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. ایک باغ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک قوم تھی, ایک کچھ لوگ تھے, اس زمانے میں باغ سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں تھی, کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا, بھیڑ بکریاں گائے باغ, بس اور تو کوئی کچھ تھا نہیں. کوئی گاڑیوں کو شو روم ہو کسی کے پاس, کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو, ایسا تو تھا نہیں. تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی, جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لیصرمنہا مصبحین, کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. ولا یستثنون, اللہ فرماتے انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا, اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا. کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئیں. دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے, ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں. بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور, قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے, یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا. اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا. انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا, تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے, ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا. ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں, میں 4تھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں. مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی, ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں, انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں, لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے. آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو ٹھیک آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ, ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا, انڈوں پہ بات آئی نا, تو انڈوں کا کاروبار تھا, آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی, یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے.
اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح و شام 25,000 دفعہ صبح کرونا سے بچنے کے لیے, شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے. یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا, حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا, کلمہ نہیں نکالا زبان سے. دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رو رہے ہیں پڑھ لیں نہ, کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب سب ایک طرف, یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے. جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا, چلو مسلمانوں, تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, داتا دربار کے مزار پہ بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ, تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ, الہ کون ہے, اللہ ہے, نہ نہ نہ, لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں, یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا, یہ تو پوری, یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح, ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی, سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ دلیل نہیں پوچھتا. سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے, کوئی نوکر ہو, باس نے اس گھنٹی بجائی, وہ آیا, سر آپ نے کہا چائے چاہیے, آپ باس تھے, آپ نے کہا چائے چاہیے, ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کیفین, سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی, اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے, آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے, تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے, غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اور یہ سرونٹ ہے, یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل, وہ تھپڑ لگائے گا, بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں, اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے حکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا, یہ یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی, حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی, کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی, وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا, سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو, مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے, سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, کسی نے آ کے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے, لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ عدالت مانے گی, لیکن آپ مانو گے نا, آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی, میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے, دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے, چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب, ابو طالب, ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو, تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ, بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار, ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں, آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو.
ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے, صحیح ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو انکار تو نہیں کر رہے, پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا, کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے, آپ نہیں پڑھ کے آئے, کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک, جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے, بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ کو. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, اب جو اس قوم ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو, انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا, اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا, بھائی قرآن اندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا, لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا, ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی, اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے, سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے, ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. رات بھر آپ کی نیند میں یہی, یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف, بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا. میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں ہے, اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, یار ہم نے تمہیں دیا اور مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا, جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے, تمہاری اپنی محنت کا رزلٹ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس پھل کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر جو انرجی آئے گی, اس انرجی کو آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا. پلاٹ آپ نے چائنا کٹنگ سے لے لیا اور اسی پلاٹ پہ متحدہ کے خلاف دفتر بنا کے آپ سازشیں کر رہے ہیں. متحدہ والے چھوڑیں گے؟ ہے بھائی, بولیں گے یار یہ کٹنگ ہم نے کر کے دی ہے تمہیں, اور 9-0 کے خلاف تم نے ایک 10-0 کھول لیا یہاں پہ, یہ 7-0 کھول لیا یہاں پہ. تو کبھی بھی جس کا کوئی بھی چیز جب کوئی دیتا ہے نا, کسی نے بندوق آپ کو گفٹ کر دی, آپ نے چیمبر میں گولی ڈال کے اسی پہ اس کے بچے کو مار دیا, آپ نے کہے گا یار میں نے اتنا قیمتی تحفہ تمہیں گفٹ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ میرے ہی بچے پہ چلاؤ, تو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کہتے ہیں نا لوگ. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کھائیں گے. اس کا مطلب بھائی احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. لہذا پھل کھا کے جو انرجی آئے گی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس سے زنا نہیں ہو سکتا, اس سے شراب نہیں پی جا سکتی, اس سے جو طاقت آئے گی, جو غیظ و غضب کے جذبات طاقت آتی ہے, تو غصہ بھی کرتا ہے نا انسان, تو یہ غصہ باپ اور ماں کے خلاف جاری نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے. پھر اس باغ میں غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے, کیونکہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے آتو حقہ یوم حصادی. اللہ فرماتے جب فصل کٹے تو اللہ کا حق پہلے نکال کے رکھو.
10واں حصہ یا 20واں حصہ جس کو عشر کہا جاتا ہے, تو عشر بھی دینا پڑے گا. پھر اس میں غریب رشتہ داروں کا حصہ بھی نکلے گا. پھر جمع بھی بہت زیادہ نہیں کرنا, کہ جمع مالا وعددا, مال بلا وجہ جمع کرنا خود اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حد تک جمع کرنا ہے, اس کے بعد کھا پی کے ختم یا خرچ کرنا ہے. تو اتنی ساری ٹینشنیں. پھر اس پہ سود, اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے سود نہیں حاصل کرنا. تو اتنے سارے حقوق کا ایک پورا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا بھائی. تو اس لیے ان باغ والوں نے کہا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اپنے کلام سے انشاءاللہ ہی گول کر دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو ہم جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا, یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کلمہ ہے. وہ کلمہ پڑھ کے کوئی پسینہ بھی نہیں آتا ہم کو, ٹھیک ہے نا. ابو جہل کے تو پسینے چھوٹ جاتے تھے, یار میں کیسے پڑھوں. وہ کہتا یہ نہیں ہو سکتا, جنگیں لڑی اس نے, مر گیا, آخر وقت تک نہیں پڑھا, اس کو مطلب معلوم تھا. تو ہمارا انشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ایک آدمی تھا نا, وہ اذان دے رہے ہیں, تھوڑا سا ٹھہر جائیں, انشاءاللہ 5 منٹ 10 منٹ بعد دے دیے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں باغ میں, باغ کے قریب گئے ہیں, تو فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, وہ چٹیل میدان بن گیا تھا. جیسے فصل کٹی بھی ہوتی ہے نا, کوئی آفت آئی ہے آسمانی اور اس نے کھا کے ختم. اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ چاہے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں کھا سکتے. تو لبرل لوگ جو ہے نا, ان کو اللہ کسی بھی معاملے میں درمیان میں پسند نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے, آج کی مناسبت سے یہ بالکل آیت پہ فٹ بیٹھتا ہے, یہ ضرور سنیں آج دوبارہ. میں نے بتایا تھا نا 2-3 بیانات میں ایک واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں وہ بتا رہے تھے کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار. تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو کھلے عام کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہوتا ہے, معاذ اللہ. دیکھو گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو گے تو رکے گی. اللہ کیوں نہیں چلا رہا ہے اس کو؟ ہے بھائی, میں دعا مانگتا ہوں اللہ نہیں چلے تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گا, دعا مانگنے کے باوجود ہی کیا ہوگا, چلے گی. بریک پہ پاؤں رکھوں گا تو یہ رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک لاجک ہے, ہر چیز ایک سبب سے ریزن ہے نا ہر چیز کی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. تو پھر یہ اللہ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, درمیان میں اللہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے چاہا تو گاڑی چلے گی, اللہ نے چاہا تو. آج لوگ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ہماری گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے, اللہ کا فضل ہے جی. تو بھائی گاڑی اچھی چل رہی ہے اللہ کا تھوڑی, تو جاپان کا فضل ہے, اس نے گاڑی اتنی اچھی بنا دی. بظاہر تو یہ لبرل لوگوں کو یہی اعتراضات تو ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ جہاں جاپان کو لانا چاہیے وہاں بھی اللہ آ رہا ہے بھائی, جہاں امریکہ کو لانا چاہیے وہاں بھی کیا آ رہا ہے, اللہ آ رہا ہے. تو گاڑی جو چل رہی ہے وہ تو ایکسیلیٹر کی وجہ سے چل رہی ہے, معاذ اللہ کی وجہ سے تھوڑی چل رہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کہاں ہے, ہر چیز کی ایک لاجک ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ہر چیز کی ایک لاجک ہے, گاڑی خود سے کبھی نہیں چلتی نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گی تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھے گی تو رکے گی. تو میں نے کہا جو گاڑی خود سے چل نہیں سکتی, رک نہیں سکتی, وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ تو کسی سائنٹسٹ نے بنائی نا, اور جو سائنٹسٹ گاڑی بنا سکتا ہے وہ خود کیسے بن سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. یہ یہاں ان لاجیکل کام نہیں ہوتے. تو دنیا میں سب سے بڑی ان لاجیکل دعویٰ یہی کہ کائنات خود سے بن کے پورا ڈیزائن وجود میں آ گیا. آپ ایک جو بت ہے نا, بت جو ہندو مندروں میں بت رکھتے ہیں, جس کی بے جان آنکھیں, بے جان ناک, بے جان کان, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ یہ بت خود سے وجود میں آ گیا ہے, یہ دعویٰ مانا جائے گا کہ بھئی کروڑوں سال میں مٹی یوں کر کے ملی تھی اور یہ بت وجود میں آ گیا تھا؟ ایسا بت جس کی آنکھیں نہ دیکھتی ہیں, جس کے کان نہ سنتے ہیں, جس کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں ہے, وہ کروڑوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. اور ایک ایسا بت جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں, سننے والے کان, بولنے والی زبان, سینے میں دھڑکنے والا دل, کھوپڑی میں سوچنے والا دماغ, وہ خود بخود وجود میں آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا حماقت اور بیوقوفی والا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا وہ اپنے سر کو مجھ سے ملا دیں, میں ان کو بولوں گا کہ جب یہ گاڑی سے خود سے نہیں چل سکتی تو یہ بنی خود سے کیسے ہے؟ خود سے بن نہیں سکتی تو بنانے والے خود سے کیسے بن گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ زبان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ او مائی گاڈ واٹ یہ سب ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے.
یہ تو پرانے کچھ وہ رہ گئے ہیں, تکلم جو ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, گاڑی چلتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ. یہ ایکسیلیٹر سے چل تو رہی ہے, لیکن جو اللہ بغیر کسی سبب کے اس سائنسدان کو بنا سکتا ہے جس نے گاڑی بنائی, وہ چلتی ہوئی گاڑی کو اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی چاہے گا تو روک نہیں سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو روک کیوں نہیں رہا بھائی. گاڑی چل رہی ہے اور ایتھیسٹ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو گاڑی دیکھو میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے تو چل رہی ہے, تو تمہارا خدا روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو روک کے دکھائے نا بھائی. اگر اللہ ایسے اپنی قدرت دکھانا شروع کر دے تو آپ جیسے کمبخت ایمان لے آؤ گے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے گدھے ایمان نہ لائیں. آپ کو اللہ جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دکھا کے وہ منوانا نہیں چاہتا. ایک نے پڑھے لکھے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے نا ورڈ آف گاڈ ہے, اور یہ کائنات جو ہے نا ورک آف گاڈ ہے. اللہ کے کام جو ہے نا اس کائنات میں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ کے کلام سے اللہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اللہ کے کاموں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. کمبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو خدا اس گاڑی کو بنانے والے سائنسدان کے کھوپڑی میں ایسا ذہین دماغ فٹ کر سکتا ہے اور روٹی کھلا کے انڈے پراٹھے کھلا کے اس کے دماغ میں ایسی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ خدا اس چلتی ہوئی گاڑی کو روک کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس دلیل پر ایمان لے کر آؤ, گاڑی روک کے نہیں دکھاؤں گا میں تمہیں. گاڑیاں روک کے دکھانا شروع کر دی نا پھر تو یہ ایمان بالغیب تھوڑی ہوگا, پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا. ایمان بالغیب تو یہ کھوپڑی استعمال کرو, کھوپڑی. جو چیز نظر نہیں آ رہی تو نظر آنے والی چیزوں سے وہاں تک پہنچو. تو اس لیے انہوں نے کیا فرمایا, ولا یستثنون. اللہ فرماتے انہوں نے قسم اٹھائی کہ باغ کا پھل کاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ فرماتے ان پر تباہی آئی, اور جب تباہی آئی تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے, تیری وجہ سے کمبخت ایسا ہوا ہے, تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا. اچھا ہاں یہ بھی کہنے لگے کہ وہ کیا ہے کہ آج تمہارے قریب کوئی مسکین بھی نہیں آنی چاہیے. علیکم مسکین. کہہ رہے ہیں باغ ہم کل کاٹیں گے, انشاءاللہ نہیں کہہ رہے, اللہ نے کہا کاٹیں گے بھائی, ہم نے بنایا, ہم کاٹیں گے, کیوں نہیں کاٹیں گے؟ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی بولو بھائی چلے گی, بریک پہ لگاؤ تو رکے گی. تو زمین میں کھاد ڈالو, بیج ڈالو, فصل اگے گی. جب بارش برسے گی تو پھل پیدا ہوگا, اور سارے حفاظتی تدابیر بھی ہیں تو کھیتی تو کٹے گی. یہ تو ہوگا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ تو ہوگا, یہ تو سب کچھ ہوگا نا. تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ. اچھا پھر آگے کیا کہنا ہے, کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے, قریب پھٹکنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب کھیتی کٹتی ہے یہ سارے محلے کے غریب غربا بیوہ یتیم کشکول لے کے کمبخت پہنچ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور کمبختوں کو بھگانا پڑا تھا, کچھ نہ کچھ, ایک ایک ٹماٹر تو ہر ایک کو دینا ہی پڑا تھا. تو اس دفعہ وہ ان کے کلام میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ یدخلن هل یوم علیکم مسکین. مسکین میں تنوین ہے تنکیر کے لیے, کوئی ایک مسکین غریب بھی لا یدخلن, دینا تو دور کی بات, باغ کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے. ایک بندہ کھڑا کر دو, سارے مسکینوں کو بھگا دیں یہاں سے, کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسے چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو محلے کے سارے غریب غربا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب؟ کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو نظریے کی بیس پہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا مطلب ہے پھر مسکینوں کا حق بھی ہے. تو نہ اللہ کو مانا, جب اللہ کو نکلیں گے تو سارے غریب مسکین آپ کی ڈکشنری سے نکل جائیں گے. اس کا مطلب بھائی جس کی لغت میں اللہ ہوتا ہے اس کے پاس پھر مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہول سیل کے حساب سے ایک اسٹاک ہوتا ہے. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی. اگر آپ کے مال سے غریبوں اور مسکینوں کا آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اسٹاک نہیں ہے, نہیں نکل رہا پیسہ, اس کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں اللہ صرف لکھا ہوا ہے. وہ والا اللہ ہے جو ویسے ہی ابو جہل بھی پڑھ لے, یہ والا اللہ یہ والا کلمہ ابو جہل بھی پڑھنے کے لیے تیار تھا. یہ وہ والا کلمہ ہے جو سارے کافر پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ وہ سارا باغ ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کے سامنے میں آیا بھائی وہ جو ایکسیلیٹر, کسی دن وہ ایتھیسٹ جا رہا ہوں نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی نہیں چلے گی, پھر اس کو یقین آئے گا بھائی یہ واقعی کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے. وہ بریک لگی ہے نہیں رک رہی, جا کے کھائی میں گرے گی, جب گرے گا سر پھٹے گا, کہے گا یار بریک بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بریک آئل بھی پورا ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی بریک نہیں لگی, اس کا مطلب کوئی ہے.
کہ بریک لگاؤ تو وہ جب چاہے گا تو لگے گی ورنہ نہیں لگتی بریک. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, سارا باغ تباہ ہو گیا, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, کم وقت تیری وجہ سے ہوا ہے, کم وقت تیری وجہ, تو کہہ رہا تھا غریب نہیں پھٹکنا چاہیے, دوسرا کہنے لگا تو نے ایسی باتیں کی تھی. اور یتخافتون, قرآن کہہ رہا ہے یہ باتیں بھی چپکے سے کر رہے تھے, غریب نہیں آنا چاہیے, غریب نہیں, کیونکہ جس قسم کی نیگیٹو باتیں انسان ہمیشہ چپ کے کرتا ہے کہ غریب سن نہ لے کہیں, ورنہ غریب بولیں گے دیکھو کیسے کنجوس ہیں, کم وقت ہمیں نہیں آنے دے رہے, تو کان میں بول رہے ہیں یار غریب نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا سب برباد ہو گیا, تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, اور پھر یا ویلنا انا کنا طاغین, پھر کہنے لگے بھائی ہم سبھی مجرم ہیں, اور عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, اب ہم رب پہ ایمان بھی لاتے ہیں, اللہ چاہے گا تو باغ پھل دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو پھل نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب, اس طرح بھی میں اپنا عذاب بندوں کو بعض دفعہ دکھا دیتا ہوں. تو اس میں اللہ نے ہمیں بھی سبق دیے. تو باغ کی ایک مثال تھی, ہر کام میں اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو بھائی نہیں ہوگا, اور چونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لہذا اللہ کا حصہ اس میں سے ہمیں نکال کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد مسائل کا تھوڑی دیر سیشن ہوگا, 15 منٹ 10-15 منٹ, تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں مسائل کے لیے وہ بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں آپ لوگ, تھوڑی اتنی ساری پرچیاں. لوگ سالگرہ کے موقع پر باہر پارٹی مناتے ہیں, اور آج جنم دن کے موقع پر بیان سننے آیا, اللہ نے ہمیں اسی لیے تو پیدا فرمایا. کیا مطلب؟ یہ کس نے پرچی لکھی ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا میرے. کہہ رہے ہیں لوگ سالگرہ کے موقع پر باہر پارٹی مناتے, اور آج میں جنم دن کے موقع پر بیان سننے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں آج ان کا جنم دن ہے اور آج یہ اس خوشی میں بیان سننے آئے ہیں, یعنی جنم دن نہ ہوتا تو پھر بیان سننے نہیں آتے. اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا فرمایا. آپ کی 4 شادیوں والی کتاب مل جائے تو بہترین تحفہ ہوگا. آگے لکھا پیسے بھی دوں گا, یعنی کتاب کے پیسے. فری میں تو ہم بانٹتے نہیں کتاب بھائی, اور فری کی چیز کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے. تو وہ ولید سے لے لیں, ان سے کتاب ان سے لے لیں جنم دن کے موقع پر, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں آپ کے جنم کے دن کتنے رہ گئے ہیں اس کتاب پڑھنے کے بعد, کتنے دن آپ مزید اس جہاں میں جنم کو باقی رکھ سکیں گے کہ نہیں رکھ سکیں گے. لگتا ہے بڑی عید سے قبل ایک وائرس لایا جائے گا جو صرف حلال جانوروں میں پایا جائے گا, اور بطور ثبوت کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس فریضے کو ادا نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ 100% غلط. یہ منفی سوچ ہے, اور یہ معذرت کے ساتھ دینداروں میں زیادہ ہے. ہر چیز کو الٹا سوچنا. غیر مسلموں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, وہ بڑے بڑے بم پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ان کی پالیسی ہیں. تو ہر چیز کو نا منفی نہ لے کے جایا کریں. جیسے اس کرونا کو لوگ منفی لے کر گئے. میں نے بتایا نا کہ میں 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کرونا کے بارے میں جو بات کر رہا تھا آج بھی وہی بات کر رہا ہوں میں, اس لیے کہ اس وقت میں نے تحقیق کے بعد ایک بات کہی تھی, تو آج بھی وہی بات ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ روز چینج ہو رہی ہے. پہلے کچھ کہہ رہے تھے, پھر کچھ کہنا شروع کر دیا, پھر کچھ کہنا شروع کر دیا, پھر کچھ کلابازیاں کھا رہے ہیں نا. کیونکہ جب آدمی پھینکتا ہے نا تو ہر اگلا بیان اس کا پہلے بیان کے کیا ہوتا ہے, اپوزٹ ہوتا ہے. اور لوگ بھی ان کے ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کہ کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہر چیز سازش نہیں ہوتی بھائی, ہر چیز کو منفی نہیں لینا چاہیے. اگر مجھے یہ خبر ملی کہ حلال جانور میں بیماری پھیلی ہے تو میں یقین کر لوں گا بھائی پھیلی ہوگی. جو بیماری کے ماہرین ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھیلی ہے تو پھیلی ہوگی, کہ پھیل نہیں سکتی ہے بھائی. اب حلال جانور کا مطلب گائے میں پھیلی ہے تو گائے میں ہی پھیلی ہوگی نا. گائے بکریوں جو کھر والے جانور ہیں ان میں بعض دفعہ بیماریاں پھیلتی ہیں, تو لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو یہ نا ہمارے ہاں بہت زیادہ سازشی دماغ ہے ہم لوگوں کا. ہر چیز کو نا الٹا 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 گھما گھما کے. تو اللہ کے بندوں کچھ مثبت سوچنا بھی سیکھو. اور تحقیقات کے نام پہ آج کل ہر چیز آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی. آپ سمجھو گے ایسی تحقیق آئی ہے خاندانی, پوری کیلکولیشن کر کے بتایا انہوں نے. وہ کیلکولیشن بھی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوگی, آپ کو اس کیلکولیشن کی بھی الف بے پتہ نہیں ہوگی. یہ کوڈ ہے, اس میں دیکھو صفحہ نمبر 19 پہ ہے. تو جہنم کے داروغہ بھی کتنے ہیں,
19 ہیں, اور فلاں چیز بھی 19 ہے, فلاں چیز بھی 19 ملا کے نا اتنے 19 مارکیٹ میں آ جائیں گے, آپ بولو گے یار یہ 19 کی عدد سے لگتا ہے کہ سازش ہو رہی. حضرت جی نے بیان میں اس دن یوں کیا, ایک دم تصویر کھینچ لی, یہ کس کا نشان ہے؟ یہ دجال کے 2 سینگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس دن اوباما بیان کر رہا تھا, یوں کیا تھا اس نے, تو تصویر آ گئی, تو دجال کے 2 سینگ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر چیز میں سینگ بھی نظر آئیں گے, ان کو دمیں بھی نظر آئیں گی, پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا. تمیز سے چلو یار, نارمل جیسے جو دیکھو, ماحول کے خلاف اس وقت تک نہ جاؤ جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلیل نہ ہو کہ میں صحیح ہوں, ماحول غلط ہے. ورنہ اصل یہی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرو. نہیں آ رہی بات؟ جہاں لوگ جا رہے ہیں نا آپ بھی وہیں جاؤ, جب تک کہ جہاں لوگ جا رہے ہیں ان کے غلط ہونے کی 100% دلیل بولو نا, جب تک 100% دلیل نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہ راستہ صحیح ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن جب تک غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو, ماحول سے بلا وجہ ٹکر نہیں لو. اب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کورونا ہے, کورونا ہے, کورونا ہے, احتیاط کرو, احتیاط. آپ کی تحقیقات مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہیں کہ نہیں مل کے بھی کھڑے ہونا ہے, گلے بھی ملنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہ سب ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب آپ ماحول سے کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کر رہے ہو, جبکہ آپ کے پاس اس کی مضبوط دلیل ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہو میرے پاس مضبوط دلیل ہے, آپ کا کہنا معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ دلیل کے اہل ہو نہیں. جس شعبے کی آپ بات کر رہے ہو اس شعبے کی آپ کو الف بے نہیں پتا. بھی کورونا وائرس ہے نا, وائرس آپ کا شعبہ ہے کیا؟ وہ یہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, تو یہ دلیل ڈاکٹر کو دکھاؤ, بولے بہت اچھے تو مان لو, وہ بولے بھائی کاغذ کے پیپر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو اٹھا کے پھینک دو اس کو باہر گلی میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں بھائی, ان سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم جو آپ کو کرونا سے ڈرا رہے ہیں, احتیاط کا کہہ رہے ہیں, نہ حکومت کے کہنے پہ, نہ پولیس کے کہنے پہ, نہ علماء کے کہنے پر, ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے ڈاکٹر میرے لنک میں ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جتنی تدبیر پاکستان میں ہونی چاہیے اس کا 10واں حصہ بھی احتیاط پر عمل نہیں ہو رہا, اور مسجدوں میں دبا کے بے احتیاطی ہو رہی ہے, اس کو ثواب سمجھ کے بے احتیاطی ہو رہی ہے مسجدوں میں, اور پروپیگنڈا مسجدوں میں بھی منفی پھیلایا جا رہا ہے. کیا مسجدوں میں منفی پروپیگنڈا کہ یہ پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہے, حالانکہ ساری مساجد کے امام دیکھ رہے ہیں صبح چائے پراٹھے کے ہوٹل سارے کیا ہے, بند ہیں. پھر بات کرتے ہیں پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہے. او بھائی ہوٹل بند ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, آپ جاؤ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے, جاؤ ملے گا ہوٹل؟ اب مجھے بتاؤ, ہوٹل بند کرنے سے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس لوگوں کا ڈوب رہا ہے. مسجدوں تو پھر بھی گورنمنٹ نے کھولی ہوئی ہے نا, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ. ہوٹل میں تو فاصلے سے بیٹھنے کی بھی اجازت اب تک نہیں ہے, کل کھل جائے تو ایک الگ بات ہے, اور اگر کل گورنمنٹ نے کھول دیا تو یہ گورنمنٹ کی بے وقوفی ہوگی, یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہوگی. تو لیکن ہماری سوچ منفی کہ حکومت جو کرے گی ہر کام غلطی کرے گی, وہ ڈاکٹر جو کہیں گے سارے 2 نمبر ہی ہیں. وہ ڈاکٹروں کے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پیشنٹ کو ڈیل کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا ہاسپٹل میں کہ اگر کوئی پازیٹیو بھی آ جائے نا, ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے, پازیٹیو ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے کھانے کے لیے تم نے رپورٹ دی ہے کہ پازیٹیو ہے, حالانکہ پازیٹیو کہنے پہ ڈاکٹر کو دھیلے کا پیسہ بھی نہیں مل رہا, کوئی الگ سے الاؤنس نہیں مل رہا کہ کرونا کے پیشنٹ کا علاج کرنے کے 5 روپے الگ سے ملیں گے ڈاکٹر کو, اور کوئی دنیا سے امداد نہیں آ رہی ہے اس پہ کہ آپ کے ملک میں اتنے پیشنٹ ہو گئے تو اب IMF سے آپ کو قرضہ ملے گا. تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی فضولیات ہیں, کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں مثبت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہر چیز کیا ہوگی, نیگیٹو. شیعہ لوگوں کو حکومت نے جلوس کی اجازت دے دی, اگلے دن سے مساجد کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم پابندیاں کیا کر رہے ہیں, ختم, مل مل کے کھڑے ہوں گے. یہ جذباتی فیصلہ ہے آپ کا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت نے جو شیعہ کے مخصوص طبقے کو جلوس کی اجازت دی ہے, یہ اجازت دے کے حکومت نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے, ٹھیک ہے نا. چند لوگوں کے چکر میں سب کو مروایا جا رہا ہے. اس پر آپ جتنا احتجاج کرتے کم تھا, لیکن آپ جب لوگوں کو کہہ رہے ہیں اب کل سے سب لوگ مل مل کے کھڑے ہوں گے, اس کا مطلب حکومت کی نالائقی کی سزا آپ کس کو دے رہے ہیں, نمازیوں کو.
نہیں آ رہی بات. تو ہمارے ہاں 100% جذبات چل رہے ہیں. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, فیصلہ کرنا کہ کس بات میں کیا ہے, یہ ہم کرنے کے لیے ہم نے قسم اٹھائی ہوئی کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ. تو بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچو. سعودی عرب کی حالت دیکھو, آج سعودی عرب میں مسجد کھولی ہے, مسجد نبوی, اور اس میں کس کس فاصلے سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے. وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے نا, سارے تمیز سے فاصلے سے کھڑے ہو گئے. تو ہمارے یہاں بھی بھائی ایسے ہی کر لو, اللہ کے بندو, مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ. تو نہیں جی, نہیں جی, نہیں جی. کل میں نے نکاح پڑھایا, وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا یہاں, میں نے نکاح پڑھایا, وہ ٹائم دیا ہوا تھا. کسی نے مجھ پہ طنز کیا, لو نماز میں تو فاصلے سے اور نکاح میں مجمع سارا جڑ جڑ کے. تو میں نے تھوڑی بٹھایا, وہ جڑ جڑ کے ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ تھوڑی کہ نکاح پڑھانا چھوڑ دوں. دولہا دلہن کا کیا قصور ہے؟ میں تو دولہے کی خاطر ٹائم دیا ہوا تھا, بھائی تیرا نکاح میں نے فلاں سے پڑھایا, پتلی گلی سے نکل لیا. اب وہ چپکے, جھپیاں پائیں, گلے ملیں, مجھے کیا ہے. تو نمازی بھی فاصلے سے کھڑے ہو, چپک چپک کے کھڑے ہو, ایلفی لگاؤ, سمت بونڈ لگا کے چپک جاؤ ہمیشہ کے لیے. میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کا پٹھو, سرکاری مولوی, اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ کہے گی وہی میں نے بھی کرنا ہے. اور بھائی گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں, ہم کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کے. اپنی خیر خواہی کے نہیں, آپ کے لیے. اپنی خیر خواہی میری اس میں کہ آپ سے مسافہ نہ کروں, وہ میں نے پابندی لگا دی ہے, مجھ سے مسافہ کرنے پر کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ چپک کے کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو, میں تھوڑی آپ کے ساتھ چپک رہا ہوں. میں تو ادھر سے آؤں گا, پتلی گلی سے نکل لوں گا. پتلی گلی ہم نے بہت رکھی ہوئی ہے مسجد میں. تو اتنی نہیں ہے. وہی منفی 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 الٹے اعتراضات کہ بس بعض لوگوں کا دماغ میں نا بھوسا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے ساس کو بہو کا ہر کام کیا لگے گا, برا لگے گا نہیں لگے گا. وہ اگر ساس کی تعریف بھی کر رہی ہے نا تو ساس بولے گی مکھن لگا رہی ہے, مجھے پتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے, یہ میرے بیٹے کو نا الو بنا رہی ہے, یہ میرے بیٹے کے سامنے یہ شو کر رہی ہے کہ میں تمہاری ماں کی بڑی خیر خواہ ہوں. اور برائی کرے گی تو برائی ہے. اور ساس بھی جو کچھ کرے, بہو نے اس کا کیا کرنا ہے, بتنگڑی بنانا ہے. تو ہر چیز میں منفی نہیں سوچو میرے بھائی, کچھ سوچ اچھا بھی کبھی سوچ لیا کرو. حکومت جائے بھاڑ میں, مجھے کیا حکومت سے کرنا ہے یار. تو حکومت نے تو غلط کیا شیعوں کو اجازت دے کے, تو میں کہہ رہا ہوں حکومت کے غلط کی سزا عوام کو ہم اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فاصلے سے کھڑے ہو, ہم بیماری سے بچیں. گورنمنٹ کا تو ککھ بھی نہیں جا رہا. ارے ملک تباہ بھی ہو جائے تو گورنمنٹ کو تھوڑی نقصان ہے اس سے, وہ تو 5 سال پوری کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے. وہ حکومت نے جتنے اثاثے بنانے ہوتے ہیں وہ بنا لیتی ہے, اس کو کوئی غرض نہیں. یہ عوام کے فائدے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, نہیں سمجھتے تو جو مرضی کرنا ہے کرو. ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کے ہمارے بھی ایک کھوپڑی ہے, ہمارے بھی ایک اعصاب میں ایک حد تک طاقت ہے. زیادہ میں نے مسجد والوں سے بھی بول دیا, مجھے بار بار بولا نا کہ چپک کے, تو میں ایلفی لے کر آؤں گا, سمت بانڈ یہاں لا کے رکھ دوں گا اور باقاعدہ نمازیوں پہ لگاؤں گا, بولوں گا ایسا چپکو کہ قیامت تک الگ نہ ہو پھر. تو ایک ہی چیز کو نہیں بار بار ریپیٹ کروایا آدمی. تو یہ حلال بھی نئی رپورٹ آئی ہے, وائرس لایا جائے گا جو حلال جانوروں میں پایا جائے گا, بطور ثبوت کے کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس کو فریضہ ادا نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہوگا, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قدرت کی طرف سے کوئی بیماری آئی بھی ہے. جب تک آپ کے پاس اس کے سازش ہونے کی کوئی قربانی کسی کا باپ نہیں روک سکتا دنیا میں. اتنا آسان تھوڑی ہے, 1400 سال سے ایک رسم چل رہی ہے, ایسا تھوڑی اتنا آسان ہے بھائی کہ روک. اور پھر ہمارے حکمران جیسے مرضی ہیں مسلمان, اتنے گندے بھی نہیں ہیں جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. بہت سے ان میں گندے بھی ہیں, سارے نہیں ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہر چیز مثبت. اچھا سوچو گے نا تو اچھا. مجھ سے کسی نے کہا کہ دیکھو وہ جو قل واللہ غلط کس نے پڑھی تھی, وہ کون تھے یار, رحمان ملک نے نا. مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو اسلامی ملک کا رٹا لگایا ہوا ہے اسلامی. وہ رحمان ملک کا عہدہ کیا تھا؟ وزیر داخلہ نا. تو وزیر داخلہ کو یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قل واللہ نہیں آتی اس میں. یہ ہے پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے وہ, یہ اسلامی ملک ہے جس کے وزیر داخلہ کو قل واللہ نہیں آتی. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قل واللہ نہیں آتی, پھر بھی وہ پڑھنے پر مجبور ہے. اس کو کیا ضرورت ہے قل واللہ پڑھے بھائی؟ چھوڑو یار, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, وزیر داخلہ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. میں نے کہا یہی پاکستان کا ایک مثبت پہلو ہے.
کہ لبرل لوگ بھی کم بخت قل ہو اللہ پڑھنے پر مجبور ہیں. یہ کہ خدا کی قسم اس کا اسلامی ہونا تو اس سے ثابت ہو رہا ہے. ایسی مضبوط اسلامی ریاست ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی لبرل ہو, کم بخت نے کبھی الف با تا کا قاعدہ نہ پڑھا ہو, وہ بھی کلام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے پر مجبور ہے, تلاوت کرنے پر مجبور ہے. امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ امریکہ کی اسمبلی میں بہترین قاری بھی قل ہو اللہ نہیں پڑھے گا, اور یہاں پر جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھنے پر مجبور ہے. تو مثبت سوچو گے نا, کھوپڑی بھی صحیح کام کرے گی, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. آج میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات تھی, 2 گھنٹے میں نے ڈاکٹر صاحب کے پی لیے. وہ بہت ماہر ڈاکٹر تھے اور بڑا اللہ نے ان کو نالج دی تھی. تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں نا صحت کو صحیح رکھنے کے لیے صرف خوراکوں پہ زور ہے. صرف کس پہ زور ہے؟ یہ کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, ایکسرسائز کرو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی. جیسے نیند کو مینیج کرنے کے لیے میں بھی بتاتا رہتا ہوں نا, اتنے بجے سوئیں, یہ کھائیں, وہ نہ کھائیں, ہم نے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں چلائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, بڑی پیاری مثال دی. آپ 9 بجے سونے کا ٹائم ہے نا, جو نیچرل ٹائم ہے, قدرتی ٹائم, اور یہ صحت ہے 9 بجے آپ سو جائیں, نیند بہترین ہو جائے گی اور اس طریقے سے نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا 9 بجے کیا ہوا, آپ کے پاس ایک میسج آیا, آپ نے حفظان صحت کے تمام اصولوں پر بھرپور عمل کیا ہوا ہے, اور اب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے ہیں, بھرپور نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ آپ کی صحت اس معیار پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹائم پہ آپ کو نیند آتی. اچانک ایک میسج آ گیا, اس میں لکھا ہوا تھا الو کے پٹھے پیسے نکال. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر, اب ہم بھی تو اپنا ہمارا اسٹائل ہے نا ڈیفائن کرنے کا, کوئی الٹا میسج آ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں وہ میسج یہ آیا کہ الو کے پٹھے میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہا تو, اتنے دن ہو گئے ہیں, اب بتاؤ نیند آئے گی ہیں؟ ارے بولو نا یار, حالانکہ آپ نے تو کھانا بھی 2 گھنٹے پہلے کھا لیا تھا, ہیں ایکسرسائز بھی کی, ایکسرسائز کرنے سے نیند اچھی آتی ہے نا, تھکے ہوئے بھی ہیں آپ, اور روٹین بھی ہے 9 بجے سونے کی. تمام حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا آپ نے. 9 بجے آپ کو سسرال سے میسج آیا آپ کے سسر صاحب کا, الو کے پٹھے بھائی پیسے کب دے گا واپس؟ نیند گئی. بلڈ پریشر کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ گولی اثر, بی پی کیا ہوگا بولو نا, شوٹ. اب دکھا لو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ چاہے سر کے بال اگانے کی جتنی گولیاں کھا لیں, 4-6 میسج اس طرح کے اور آ گئے تو سر کے بال گرنا شروع. حالانکہ مچھلی روزانہ کھا رہے ہیں اور مچھلی کے تیل کے کیپسول روزانہ پابندی سے دودھ یہ پانی کے ساتھ لے رہے ہیں, الٹے بھی لٹکتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ خون آ جاتا ہے سر کی طرف, ٹھیک ہے نا, اس سے بالوں ہر کچھ کر لیا آپ نے, لیکن آپ کے بال سر پہ ٹکنے والے نہیں اگر روزانہ اس طرح کے 2-4 میسج آپ کو ملتے رہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے تو جو آدمی منفی سوچتا ہے نا, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, ادھر بھی سازش ہو رہی ہے قربانی کے جانور میں 2-4 جو مرے ہیں, اصل میں یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہی ہے, سازش, تاکہ قربانی کو روکا جائے. تو ہر وقت جب سازش دماغ کیا کرتا ہے, کھولتا ہے. اس سے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا, اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے, آپ کی اپنی کھوپڑی کا نقصان ہوتا ہے. آپ خوش رہتے ہی نہیں ہیں, آپ ہر وقت گھلتے پھر منفی جو صحیح کام بھی ہوتے ہیں نا آپ کو وہ بھی کیا لگتے ہیں, غلط. تو اس لیے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. کافر سے بھی آپ کو بلا ضرورت بدگمان ہونے کی, بلا وجہ بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, جب تک اصول یہ ہے کہ سب اچھا کر رہے ہیں, جب تک گندا کرنے کی کوئی بہت بڑی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. 100% دلائل کے انبار لگ جائے نا کہ یہ سازش ہے, پھر آپ فیصلہ کرو کہ یہ کیا ہے, سازش ہے. نہیں ہے تو پھینکو نہیں بیٹھ کے, تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کی صحت کو نقصان ہوگا, آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے اور پھر بڑھاپے میں بھی بہت جلدی مر جاؤ گے. اور دیکھو نا, کچھ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں, کچھ آپ کو چڑچڑے نظر آئیں گے. خوش مزاج لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کیا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے,
جب تک کہ غلط ہونے کی دلیل نہ ہو. اور چڑچڑے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو کیا لے کے جاتے ہیں, وہ نیگیٹو, ہر چیز کو منفی لے کے جاتے ہیں. ہم تو نمازیوں سے میں نمٹتا رہتا ہوں نا, ہر طرح کے نمازی ہیں, تو وہ بھی ہر چیز کو. میری جب شادی ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے کہا گلے مل رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی بڑی خوشی. کچھ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو ان کو ہو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کھا رہے ہیں ولیمہ. لیکن وہ تو میں نے کہا یار شادی تمہاری نہیں ہوئی, ایک غم تو تمہیں یہ, دوسرا یہ کہ اس کی کیوں ہو گئی, تو ایک غم رہے اچھا نہیں ہے. یہ غم رکھو کہ تمہاری کیوں نہیں ہوئی, یہ غم اپنے متھے نہ لو کہ اس کی کیوں ہو گئی. آدھا غم ہوگا 50% برداشت ہو جائے گا, ڈبل غم برداشت نہیں ہوتے. میں نے کہا ہم تو 2 خوشیاں لے رہے ہیں, ایک یہ کہ ہماری ہو گئی, ایک یہ کہ آپ کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہوئی جن کو ہمارے پر جیلسی ہے یا تکلیف ہے. ہم تو 2 دفعہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ہو گئی اور آپ کی نہیں ہوئی. تو آپ کم از کم 2 غم کے بجائے آدھا غم تو کر لو نا. تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن منفی بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے, اور یہ عنصر دینداروں میں معذرت کے ساتھ زیادہ, ان کو ہر کام سازش لگ رہا ہے, ڈاکٹروں کے ہر عمل الٹا لگ رہا ہے ان کو. میں مانتا ہوں ڈاکٹروں میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے, وہ پرچی لکھ کے دیتے ہیں, یہاں سے نہیں ملتی, وہ صرف انہی کے میڈیکل سے مل رہی ہوتی ہے, باقیوں سے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یار ڈاکٹر جو بھی ٹیکہ لگا رہا ہے وہ زہر کا انجیکشن لگا رہا ہے تمہیں, وہ پیسے بنانے کے لیے لگا رہا ہے. جو ٹیسٹ بھی لکھ کے دے رہا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے لکھ کے دے رہا ہے. بہت سے ٹیسٹ صحیح بھی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو سازشی ہو جو بھی ہو, اب آپ اس کے حوالے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں لکھی یہ کیوں نہیں, پھر وہ کہے گا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو, وہاں چلے جاتے جس پر تمہیں اعتماد ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے بھائی, وہ جو بھی کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا. ڈاکٹروں کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہم پیشنٹ کو کچھ بولتے ہیں وہ مان ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ مریض کو زہر کا انجیکشن دے کے نہ مار دیں, یہ نہ کر دیں, وہ نہ کر دیں, ایسے الٹی چیزیں. تو مثبت سوچ رکھیں بھائی, قربانی کے جانوروں میں ایسی کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیا بہن بطور گواہ نکاح نامے میں درج کروا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی نے پوسٹ کی کہ اس کا بھائی اور بہن گواہ درج ہیں. دلیل یہ دی کہ جب یہ ہیں تو ایرے غیرے چچا ماموں کی کیا ضرورت ہے. نکاح والد صاحب نے پڑھایا, شادی کے حوالے سے تقریر والدہ نے کی. کیا زبردست نکاح ہے, والد نے نکاح پڑھایا, تقریر کس نے کی؟ والدہ نے. زبردست کام ہو گیا بھائی. بہن ضرور گواہ بن سکتی ہے, بالکل. تو گواہ میں ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے, یا 2 مردوں 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی, تو مرد کا ہونا ضروری. تو ایک مرد اور 2 عورتیں, تو وہ 2 عورتیں اپنی سگی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, والدہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی کو پانے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, تہجد میں, طاق راتوں میں. میں نے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں رکھا, لیکن وہ پھر بھی نہیں ملی, ایسا کیوں؟ یہ تو ہوگا, یہی تو قیامت ہے کہ آپ طاق راتوں میں دعائیں بھی مانگ رہے ہو پھر بھی وہ نہیں مل رہی. یہی تو قیامت, اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہو. لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا. دیکھو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا انسان کو وہ ہمیشہ وہ ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی اللہ خود بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے. سوال وہ پوچھا جاتا ہے جس کا جواب واضح ہو, مطلب جواب واضح کہ ایسا نہیں ہوتا. باقی آپ نے جو طاق راتوں میں دعائیں مانگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. وہ نہ ملا تو اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا مل جائے گا. وہ اس لیے نہیں ملا, میں نے کہا تھا نا پازیٹیو سوچنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان عبدی ظنی بی, کیا وہ الفاظ ہیں, انا عند ظن عبدی بی, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا کرتا ہوں. تو آپ اگر یہ گمان رکھو گے اللہ نے میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کیا تو پھر غلط ہی ہوگا. اچھا گمان رکھو گے کہ جو ہوا میرے لیے بہتر. ہو سکتا ہے وہ آپ کی شادی وہاں ہوتی, وہ ایسے چترول لگاتی ہے آپ کے کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی. تو جو ہو گیا اچھا ہو گیا, اس کا آلٹرنیٹ اللہ دے دے گا. اب عین ممکن ہے آلٹرنیٹ جو ملے تو آپ کو لگے کہ یار یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں, یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں, یہ تو میرے چترول لگا رہی ہے, تو یہ کیا آلٹرنیٹ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو بس یقین کر لو آپ کے لیے کیا ہے, اللہ کا علم کامل ہے, آپ کا ناقص ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا.
اللہ فرماتے ہیں بہت مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. تو ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ طاق راتوں میں مغفرت کی دعا زیادہ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ فوکس دعائیں مغفرت کو کرتے. آپ نے انڈین اداکارہ کی توبہ پر بیان کرنا تھا, سال گزر گیا بیان نہیں ہوا. ابھی ٹڈی حملہ کے متعلق اس اداکارہ نے قرآن کی آیت پوسٹ, متعصب ہندو پر اس پر تنقید کر رہے. کون سی انڈیا کی اداکارہ؟ مجھے یاد نہیں بھائی. ٹڈی حملے پر کس اداکارہ نے پوسٹ کی ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. کون سی اداکارہ ہے جس پر میں نے کہا تھا بیان کروں گا, بھول گیا میں. کل آپ کے چینل سے ایک شارٹ کلپ اپلوڈ ہوا جس میں آپ نے 2 علماء کی وفات کا ذکر کیا, لیکن اس کلپ کا عنوان لکھا گیا بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. او بھائی یہ کلپ بنانے والوں سے پوچھو, یہ کہہ رہے ہیں بیان یہ تھا 2 بڑے بزرگ کا انتقال ہوا نا, ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور مولانا سعید پالن پوری, ان پر میں نے بیان کیا تھا. تو جو کلپ ہے اس میں لکھا ہے بنیان میں نماز پڑھنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نوٹ کر لیں, یہ ان کو بولیں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو. میں شادی ہال کھولنے کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن اس میں بارات اور مہندی کی تقریب کا آرڈر نہیں لوں گا, کیا میرا یہ عمل مناسب ہے؟ تو پھر آپ وہاں پر قل شریف پڑھوائیں, دانے رکھوا لیں, آیت کریمہ کا ورد کروا لیں, کاروبار آپ کا چلنے والا نہیں. بارات جائز نہیں ہے, مہندی جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی چیز کس درجے کی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کو کوئی جگہ کرائے پر دینا یہ عمل جائز ہے. جب رینٹ پر دی جاتی ہے نا کوئی جگہ تو اسے کچھ گھنٹے رہنے کے لیے دی جاتی ہے. اب اس میں وہاں بیٹھ کے پکوڑے بیچے یا وہاں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھے. مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر دیتے ہو کرائے پر, تو آپ نے رہنے کے لیے دیا نا, اب وہاں اس میں وہ نماز پڑھے یا فلم دیکھے تو کرایہ آپ کے لیے حرام ہوگا فلم دیکھنے پہ, اس لیے کہ آپ نے فلم دیکھنے کے لیے وہ گھر نہیں دیا, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے. اب یہ اس کا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہا ہے. اب اس بیس پہ کہ لوگ چونکہ گھر میں فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, تو میں رینٹ پہ صرف ان لوگوں کو گھر دوں گا جو وہاں صرف کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب آپ رینٹ پہ کسی کو گھر نہیں دینا چاہتے, یہی مطلب ہوا نا. تو رینٹ کا بزنس ہی کیا ہو گیا, ختم. جب بزنس ختم ہوگا تو پھر آپ تھوڑے دن میں جب گھر سے آپ کو صلواتیں اور مختلف قسم کے پروگرام, آپ کو وہی میسج نہیں جو الو کا پٹھے والا میسج آیا تھا ٹھیک ہے نا, اس قسم کے میسج آئیں گے تو آپ جائیں گے ڈپریشن میں. جب آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو گالیاں دینے کا جو آپ کو گناہ ملے گا نا وہ یہ بارات والے گناہ سے زیادہ ہوگا. تو جو شرعی گنجائش ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ گھر کسی کو دے رہے ہیں رہائش کے لیے, ٹھیک ہے, آپ بہتر ہے اس کو کہہ دیں یار ڈرامے نہ دیکھو, فلمیں نہ دیکھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایک اچھی بات ہے. یا نیک لوگوں کو دیں, آپ کے پاس اگر چوائس ہو تو کس کو دیں, نیک لوگوں کو گھر دیں تاکہ برکت ہو گھر میں. اور لیکن اس کا آمدن کے حلال یا حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے, آمدن رہائش کی دی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب آپ شادی ہال بناتے ہیں تو آپ کسی کو بھی مختلف قسم کی تقریبات, یعنی وہ آپ کو ہم اتنے 2 گھنٹے کے لیے ہال دے رہے ہیں, آپ اس میں تقریبات کریں یا نہ کریں, یہ ہال والے کا ہیڈک نہیں ہوتا, یہ اس کا ہیڈک ہوتا ہے جس نے وہ ہال رینٹ پر لیا ہے. اب وہ اس میں بیٹھ کے حج کا پروگرام کرے یا وہ مہندی کرے یا بارات کرے تو اس سے آپ کی ارننگ حرام نہیں ہوتی. ہاں اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں بارات اور مہندی نہ کرو, یہ صرف ولیمے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تقوی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے. بارات غلط چیز ہے, مہندی غلط چیز ہے, لیکن مہندی کے لیے ہال کسی کو دے دیا, بارات کے لیے ہال کسی کو دے دیا, تو اس سے جو رینٹ آپ کو ملے گا وہ رینٹ ناجائز, بولو نا بھائی, وہ نہیں ہوگا ناجائز. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دکان کرائے پر دی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا کرایہ لے سکتا ہوں؟ وہ دکان چونکہ اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کا قبضہ ہے, تو اس چیز کا آپ اس سے کرایہ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی, ویسے تو سارا دن پوچھتے رہتے ہیں. جی
مشکوک مال ہے, وراثت کا, وراثت نہیں دی تو شوہر سے ملنا ہوا مال مشکوک تھوڑی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, دیکھیں جب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دے رہا ہے تو اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ حرام ہے پھر تو وہ پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں. اگر صرف شک و شبہات ہے تو پھر وہ پیسہ جائز ہے. حلال ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, ایسے تو کسی کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ حلال ہے. وہ ایسی لیبارٹری بھی نہیں ہے جہاں نوٹ داخل کرو تو وہ رپورٹ آ جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور تو کوئی بات نہیں پوچھنی کسی نے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ بیوہ عورت سود نہیں کھا سکتی. بیوہ عورت, آج کل بیوہ عورتیں یہ بات کام بہت کر رہی ہیں کہ وہ پیسہ رکھ کے سود لیتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. مہندی میں گانا بجانا ہوگا یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ نے جو ہال دیا ہے نا وہ گانے بجانے کے لیے نہیں دیا. گانا بجانا ان کا ذاتی عمل ہے, غلط ہے, اس کو روکنا بھی چاہیے جتنی استطاعت ہو. لیکن ارننگ آپ کی حرام نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے گھر کرائے پر دیا, اب اس میں کوئی گانا بجانا کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے نا. دیکھو آپ کسی کو چاقو بنا کے دیتے ہیں اور وہ چاقو سے لے جا کے کسی بندے کو مار دے, تو یہ تھوڑی کہ چاقو کی پیمنٹ جو اس نے کی تھی وہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو جائز ہے نا. ایک چیز فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک چیز معصیت کا آلہ ہے, وہ معصیت کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہو نہیں سکتی, اس کا کاروبار حرام ہے. جیسے موسیقی کے آلات ہیں, اب اس کا تو جائز استعمال ہی نہیں ہے نا, بینڈ باجے وغیرہ. یا ہیروئن ہے, وہ ہیروئن تو ہیروئن ہے, وہ تو حرام ہے. تو وہ پڑیا بنا بنا کے آپ بیچو گے تو وہ ناجائز ہے, حرام ہے. اور شراب حرام ہے, لیکن انگور بیچنا حرام تھوڑی ہے. اب آپ بولو یار میں انگور نہیں بیچوں گا کیونکہ انگور سے کیا بنتی ہے؟ شراب بنتی ہے. یا میں انگور اگاؤں گا ہی نہیں کیونکہ انگور جو ہے نا بڑے پیمانے پر انگوروں سے کیا بنائی جا رہی ہے؟ شراب بنائی جا رہی ہے, لہذا انگور کی فصلوں کو ہی آگ لگا دوں گا میں. تو بھائی انگور ایک بہترین چیز ہے جس کا اچھا استعمال بھی ہے اور غلط بھی. جو غلط استعمال ہے وہ آپ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ اس کا ذاتی عمل ہے. تو آپ نے ہال کسی کو رہنے کے لیے دیا, اپنی تقریبات کے لیے دیا, یا رہنے کے لیے دیا, اور ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا, یہ ایک بالکل جائز عمل ہے. اس میں اگر وہ ناچ گانا کرتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس پہ وہ گناہگار ہوگا. لیکن آپ کو کی جو ارننگ ہوگی, جو رینٹ ہوگا, وہ ناجائز نہیں ہوگا. ہاں آپ نے کوئی ایسا اسٹوڈیو بنا دیا جس میں ناچ گانا ہی ہو سکتا ہے, جو صرف کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ گانے بجانے کے لیے, اس کی ارننگ حرام ہوگی کیونکہ اس کا کوئی اور جائز استعمال ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شراب ہی بنا دی کسی نے تو وہ تو ناجائز ہو جائے گی نا, وہ تو شراب بنا کے بیچ رہے ہیں. انگور بیچنا جائز ہے, شراب بیچنا جائز نہیں ہے. رینٹ پہ جب بینک کو گھر دیا جاتا ہے, بینک کو کوئی جگہ دی جاتی ہے, تو اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آپ کو رینٹ ملتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھی آپ نے ایک جگہ پلیس دی ہے اس کو رہنے کے لیے. اس میں اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے تو وہ اپنا ذاتی عمل ہے اس کا. جیسے آپ گھر کسی کو کرائے پر دیں, وہ اس نے جناب وہاں پہ سودی کاروبار شروع کر دیا تو ناجائز ہے وہ کاروبار کرنا, لیکن رینٹ تھوڑی حرام ہوگا. لیکن پھر بھی بینک کو نہ دیں تو اچھا ہے. دیکھیں سہولت کا, یہ بہت اچھا سوال کیا کہ ہم سہولت کار تو بن رہے ہیں. فقہا اس لیے کہتے ہیں دین فقہا سے پوچھو. سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. سہولت کاری کے, دیکھو ایک چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہو, اگر آپ کھانا نہ کھلاتے وہ کمزور ہو کے مر جاتا, چوری نہیں کرتا. لیکن آپ نے کھانا کھلایا, اب اس کے جسم میں طاقت آئی, اس نے ڈکیتی کی, بندوں کو لوٹ کے کھا لیا, تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ کھانا کھلانا ایک ناجائز عمل تھا کیونکہ آپ سہولت کار بنے ہو. بھائی کھانا کھلایا ہم نے اس کے ایک ہیومن کی وجہ سے, ایک انسان ہونے کی وجہ سے ایک احسان کیا کسی کے اوپر. اس روٹی کی وجہ سے اس نے ڈکیتی نہیں کی, ڈکیتی اس کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے, اپنے ارادے سے اس نے یہ کام باقاعدہ کیا ہے جا کے. تو سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. براہ راست کوئی سہولت کار بنتا ہے وہ تو حرام ہے, اس کو معاونت, گناہ میں تعاون کہا جاتا ہے. واسطے کے ساتھ اگر بنتا ہے تو یہ گناہ میں براہ راست تعاون نہیں ہے. اس کو یہ کہیں گے زیادہ زیادہ ناپسندیدہ کام ہے کہ بھائی چوروں کو کیوں کھلا رہے ہو, نیک لوگوں کو کھلاؤ نا کھانا. لیکن آپ یہ کہیں گے ڈکیتی میں اس کے, تبھی دیکھو دنیا میں کہیں بھی ایسا کیس نہیں بنتا.
ایک ڈاکو نے صدر سے جا کے ایک بندوق خریدی اور کسی بندے کو جا کے مار دیا, تو ڈاکو کو تو لٹکایا جائے گا, جس جگہ سے اس نے وہ بندوق خریدی ہے اس کو سہولت کار کہہ کے اس پہ کیس نہیں چلایا جاتا کبھی بھی کہ اس کو لٹکا دیا جائے, یہ 5 روپے کا جرمانہ بھی اس پہ نہیں ڈالا جاتا. وہ کہے گا بھائی مجھ سے تو جو بھی بندوق خریدے گا میں یہاں یہی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ میرے بندوق بیچنے سے نہیں ہوا ہے, یہ اس کے اپنا باقاعدہ ارادہ ہے, جا کے اس نے گولی چلائی ہے اپنے ارادے کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نہ چلاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ نیت یہ تھی کہ یہ کرے گناہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا. تو ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا ان سے تعلق نہیں ہے, ورنہ تو پھر کسی کے لیے حلال رہے گا ہی نہیں. حلال کے یہ جو کمپیوٹر کا تو سارا بزنس حرام ہو جائے گا, موبائل کا سارا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ کون سا کوئی ہجومرے دیکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے ساری سیٹنگ کس پہ ہو رہی ہے بولو نا, موبائل پہ. اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ موبائل پہ, ٹک ٹاک موبائل پہ ہو رہا ہے, تو پھر موبائل بھی حرام ہو جائے گا. وہ ہو تو رہا ہے لیکن موبائل والا اس میں سہولت کار بھی ہے, وہ نہ ہوتا تو یہ سارے گناہ نہ ہوتے. لیکن موبائل کا بزنس بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہ کام اس کے موبائل والے کے ارادے سے نہیں ہو رہا, یہ باقاعدہ جو موبائل خریدے گا اس کو نئے سرے سے گناہ کا ارادہ کرنا پڑے گا. اس موبائل کی وجہ سے وہ اس گناہ پر مجبور نہیں ہو جاتا, وہ اس کو جائز میں بھی استعمال کر سکتا ہے, ناجائز میں بھی. ناجائز میں وہ اپنے ارادے سے استعمال کر رہا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ارننگ سود کی ہے, تو اپنی سودی ارننگ سے یہ رینٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا معقول سوال ہے. اس کا جواب یہ کہ ان کی ارننگ سود سے ہوتی ہے, مگر وہ ارننگ کہیں الگ سے رکھتے نہیں ہیں. یہ الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے نا, سود کی جتنی ارننگ آ رہی ہے یہاں رکھو, پھر اس ڈبے سے نکال کے رینٹ دیتے, یہ آپ کے لیے حرام ہوتا. یہ کیا کرتے ہیں, ایک مکس ہے, یہ ایک ہی جگہ ساری ارننگ آتی ہے. وہ پیسے جو لوگوں کی حلال بچتیں ہیں, جو لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں, وہ پیسے اور ان کی سود کی ارننگ مکس ہو جاتی ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے کہ زیادہ کیا ہے. زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے سب پہ حلال کا حکم لگایا جاتا ہے, تیسرے آدمی اس کے لیے نہیں, بینک کے لیے نہیں. بینک کو تو یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ جتنا حرام کمائے آپ اس میں سے وہ سارا صدقہ کرو, لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اس میں سہولت ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مکس کر دی ہے, اس کی ہم یوں مثال دیتے ہیں, ایک آدمی رشوت بھی کماتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر حرام رشوت زیادہ ہے تو اس کے گھر کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ غالب یہ ہے کہ رشوت سے کھلا رہا ہوگا. اگر حلال اس میں زیادہ ہے, رشوت کا ریشو کم ہے, تو دعوت قبول کرنا جائز ہے, کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ کس سے کھلا رہا ہوگا, حلال سے. تو شریعت میں پھر یہ نہیں ہے کہ 100% پہ نہیں ہے, غالب پہ اعتبار ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ ہاں فرشتے جو لیلۃ القدر میں اترتے ہیں, جہاں جو طاقرات ہوگی اسی حساب سے اتریں گے. دیکھو فرشتے جو اترتے ہیں تو ہر جگہ رات بھی نہیں ہوتی نا. سعودی عرب میں 2 گھنٹے بعد رات ہوتی ہے, ہمارے ہاں 2 گھنٹے پہلے. تو جب فرشتہ ہمارے ہاں 2 گھنٹے پہلے آ سکتا ہے اور ان کے ہاں 2 گھنٹے بعد آ سکتا ہے, تو جب 2 گھنٹے کا وقفہ ہو سکتا ہے, اور امریکہ میں تو 12 گھنٹے کا وقفہ ہوگا, تو 24 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا کہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے حساب سے لیلۃ القدر اسی کی تاریخوں کے حساب سے ہوتی ہے. دوست کی شادی کو 5 سال ہو گئے, وہ سسرال میں رہتا ہے, اماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتا, گھر داماد بنا ہوا ہے, تو کہیں کسی مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے. بیوی کی مجبوری ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بہنیں تنگ کرتی ہیں, لڑائیاں تھیں بہنوں میں اور بیوی میں لڑائیاں, اس مجبوری سے وہ سسرال میں جا کے رہ رہی ہے, ماں باپ ناراض ہیں. سوال یہ ہے, بہنیں بھی بہت ساری ہیں نا, 9 بہنیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ 9 بہنیں, بیوی ایک اکلوتا بھائی شادی کر کے آیا تو 9 بہنوں اور بھابھی میں آپس میں بن نہیں رہی ہے, تو بیگم اپنی اماں کے گھر چلی گئی اور میاں سے کہا تم بھی یہیں آ کے رہو, میں تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, پھڈے بازی ہو رہی ہے. میاں صاحب بھی وہاں شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے.
ابا اماں میاں کے اس عمل پہ یعنی اپنے بیٹے کے اس عمل پہ ناراض ہیں. یہی تو قیامت ہے. اچھا مطلب یہ ہو رہا ہے. تو دیکھو 9 بہنیں ہیں نا, اکلوتی بھابھی, بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ یہ کہ ایک عورت 9 عورتوں کو افورڈ مشکل ہی کر سکے, کیونکہ ایک بہن آج کل بھابھی کے لیے برداشت کرنا مشکل, اور بہن کے لیے ایک عدد بھابھی کو برداشت کرنا مشکل ہے. جو گھروں کے حالات چل رہے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ساس بہو میں ہوتی ہیں لڑائیاں, تو اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے, اس پہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے, شوہر کو بھی اعتراض نہیں ہے, تو میرا خیال ہے جب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے. پھر آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کے والدین کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے وہاں کیوں رہ رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ شوہر دن میں ابا اماں کے ساتھ رہے, رات کو بیگم کے ساتھ رہ لے. نہیں پھر ماں باپ کی ناراضی غلط ہے نا, اس بیچارے کو پنپنے تو دینا بھائی, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. یا تو وہ اصل تو یہ ہے کہ الگ گھر لے کے دے بیوی کو, ایسی کنڈیشن میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, الگ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر بیوی کا حق ہے کہ وہ پھڈا کرے. بیوی پھڈا نہیں کر رہی, بیوی کہہ رہی ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہنسی خوشی ہوں, بیوی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہم اپنی خوشی سے بیوی کو یہاں بیٹی کو یہاں رکھنے ہیں, داماد کو کہنے تم ادھر ہی آ کے رہ لیا کرو. تو گھر داماد بننا بغیرتی ہے بشرطے کہ سسرال راضی نہ ہو. سسرال اگر خوش ہے تو بھائی جب میاں سسرال ہی راضی ہے یار تم ادھر ہی رہ لو, تو پھر کیا مسئلہ اس میں. ماں باپ کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا, تو بھائی نہیں چھوڑا نا, سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے, رات کو کہاں رہتا ہے. 24 گھنٹے تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے نا, سمجھ رہے ہیں بات کو. 24 گھنٹے ماں باپ کے ساتھ رہنا تو کوئی بھی نہیں رہتا نا بھائی. دن میں ماں باپ کے ساتھ رہ لیں, رات کو کہاں رہ لیں, بیوی کے ساتھ رہ لیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی مجبوری دیکھیں کہ اس کی بیوی کی, اس کی ماں باپ کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے پھڈے ہو کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لینا, اب اس کو پتہ ہے کہ یہ عورتوں کے جب پھڈے ہوتے ہیں نا, یاد رکھو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دے. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا جج پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. جس کی بات سنو گے آپ کو لگے گا یہی 100% درست ہے, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو عورتوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان لڑائیوں کا ایک ہی حل ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ کا بہانہ بنا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے. تو بیوی کو اماں کے گھر رکھا جائے, اس کی اماں کے, اور اپنی اماں کو بول دیا جائے کہ امی پازیٹیو آیا ہے, سیاست سے کام لیا جائے نا. امی آپ کی بہو کی رپورٹ کیا آئی ہے, پازیٹیو, اور اتنی خاندانی پازیٹیو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا, کم از کم 25 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سیاست سے کام لے وہ, ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں اگر وہ بیوی کو گھر لے آیا نا اور 9 بہنوں کے ساتھ رکھا تو یہ نہیں بنے گی, طلاق تک نوبت پہنچے گی. یا ساس پاگل ہو جائے گی اللہ نہ کرے, یا میاں پاگل ہو جائے گا, یا اس کی بیوی پاگل ہو جائے گی, یا 9 میں سے کوئی ایک آدھ پاگل ہو جائے گی. عورتوں کی لڑائیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں. دیکھو امریکہ افغانستان کی کب سے لڑائی ہو رہی ہے, ڈپریشن کے کیس بہت کم آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ملکوں کی جنگیں آپس میں ہو جاتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن کے اتنے کیس نہیں آتے. وہ تو امریکی بہت سے ڈپریشن میں گئے ہیں لیکن ساس بہو کے جب کیسز ہوتے ہیں نا, اور پھر بھی آپ ان کو الگ نہ کریں تو یقیناً ایک کو نفسیاتی ڈاکٹر کو تھوڑے دنوں کے بعد دکھانا پڑتا ہے. وہ تانے دے دے کے ایک دوسرے کو عورتیں مار دیتی ہیں, ہم اور آپ ان کے تانے سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسی میٹھی چھریاں ہوتی ہیں نا کہ آپ مرد تو ہاتھ چلاتا ہے نا, چپاڑ وہ نظر آتا ہے اس نے 5 انگلیاں چپیڑ دی, اور نظر آتا ہے اس کا ظلم بھی نظر آتا ہے, اس کا عدل بھی نظر آتا ہے, اور اس کا علاج بھی ہے. بھائی چپیڑ دیا, نشان پڑ گیا, مرہم لگاؤ, پولی فیکس لگاؤ, کچھ بھی ہے, یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. خواتین جو تانے دیتی ہیں نا وہ ایسے خطرناک تانے ہوتے ہیں, ایسے زہریلے ہوتے ہیں, وہ جس کو لگ رہا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے, دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کے ساتھ کیا بیڑا کیا غرق ہو گیا ہے. سانپ بھی مرتا ہے اور لاٹھی بھی
نہیں ٹوٹتی. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. تو اس لیے بھائی عورتوں کی جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے نا, تو بجائے امپائر بن کے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ان کو کرونا وائرس کا کیس ڈال کے ان کو آپس میں, ابھی تو بہانہ اچھا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, الگ کر دو. یار ماں باپ غلط ناراض ہو رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے ان کی مجبوری کو سمجھے نا. یا ایسا کر لو, ایک دن بیوی کے ساتھ ایک دن والدین کے ساتھ, یہ کر لیں. بیوی کو سمجھا دیں بھائی 6 مہینے کے لیے لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو مجبوری ہے, اب میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میں اس عمر میں ان کو ستا نہیں سکتا, تو ایک دن پورا میں والدین کے ساتھ گزارا کروں گا اور ایک دن تمہارے ساتھ, یا ایک ہفتہ والدین کے ساتھ ایک ہفتہ تمہارے ساتھ. تو اس طرح کوئی جوڑ کی صورت لے کر آئیں. ماں باپ کے کہنے پر اگر یہ بیوی کو لا کے اس نے 9 بہنوں کے ساتھ رکھ لیا نا, تو میرا خیال ہے نہیں یار چھوڑو نہیں ہے. تو 9 بہنیں پھر 1-2 ہوتی تو ہم کہتے چلو شادی ہو کے رخصت ہو جائیں گی, 9 کی تو شادیوں میں بھی بڑا ٹائم لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے جس لڑکی کی شادی نہ ہونا وہ بھابھی کے لیے ویسے بھی عذاب بنتی ہے, کیونکہ وہ بیچاری ویسے ہی ایک مصیبت میں ہوتی ہے, ایک ٹینشن میں ہوتی ہے, پھر ایک نئی عورت بھی آ گئی, وہ پھر نہیں مزاج ہی نہیں ملتے نا آپس میں. تو نہیں ہے یہ نہیں. آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کو تو ان مسائل کو جاننا چاہیے پہلے سے. آپ کے گھر میں سکون ہے؟ نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, امن ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے نا, تو ان کے 9 ہے نا. بس کمپرومائز کا راستہ اختیار کرے. ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں, اس کی مجبوری بھی سمجھیں کہ بھائی وہ مسائل ہو رہے ہیں. ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتے, وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہ نہیں مانتے ہماری بیٹی غلط ہے, یہ وہ نیچرل, ان کو ایک فطری محبت ہوتی ہے. ان کو یہ سمجھانا کہ آپ کی بچی غلط کر رہی ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے, وہ نہیں مانیں گے. ہاں ان کی بچی جب کسی اور کے گھر جائے گی اور اس کی 9 بہنیں ہوں گی, پھر یہ فوراً اپنی بیٹی کو بولیں گے کہ تم ادھر ہی آ کے رہو. آپ ایسا کریں, ان 9 بہنوں میں سے کسی ایک کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر دیں جس کی 9 بہنیں ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور پھر وہی حالات ہوں گے نا, تو ماں باپ فوراً کہیں گے ادھر آ, اپنے داماد کو بھی بھائی تو ادھر آ جا, ہم تیرا بھی 9 کا اٹھا رہے ہیں نا, ایک اور اٹھا لیں گے ہم. تو یہ ایک بہترین حل ہے. اس سے زیادہ میرے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے, درمیان کا راستہ اختیار کریں. جی ہاں جائز ہے. چلیں کافی. جی کیا سوال پوچھ لیں یار, بیچارے اتنے دیر. عمرے سے واپسی پہ کیا؟ ہاں نہیں قربان, وہ وہیں کرنا پڑے گا. حدود حرم فون کریں کسی کو کہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے. نہیں یہاں نہیں ہو سکتا, نہیں شیشہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک. دو آیت پڑھ کے دوبارہ کرنا پڑے گا, غلط کیا. ہاں وہی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.